صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ تعالیٰ مجھے نفع بخش علم وہ عطا فرما، میں تجھ سے اس کا سوال کرتا ہوں۔ اور آپ دیکھیے آج آپ کو اتھینٹک قسم کے علماء جن کی علم میراث پہ بھی گرفت ہو، جن کی تربیتی حوالے سے بھی گرفت ہو، جن کی تدریسی حوالے سے بھی گرفت ہو، اور جن کی کنٹمپریری سائنسز کے حوالے سے اور ماڈرن برننگ ایشوز پہ بھی گرفت ہو، آپ کو شاید انگلیوں پہ گننے کے لیے بھی افراد نہ مل سکیں، وہ اتنے بھی نہیں ہیں۔ آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ صبح سے بچے کو یہاں پہ باندھ دیں، رات کو کھول کے لے جائیں، بچے کو جانور نہیں بنانا، بچے کو ہم نے اس کے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ اس کو فنون سے ترجیحی طور پر پریفریبلی اس کو وحی کے علم کا ذوق پیدا ہو۔ ولیکن اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، جب رات کو تنہائی اختیار کرتے ہیں تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب شروع کرتے ہیں۔ یہ ہیں ٹین ایجر کے سب سے بڑے مسائل، اور ان مسائل کا موجب سب سے بڑا یہ گیجٹ، یہ آلہ اور یہ ڈیوائس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعات اور معلمات، طالبات، میرے لیے سب سے پہلے ایک سعادت اور خوشبختی ہے کہ آپ کے ادارے میں آنا، خواتین سے مخاطب ہونا اور خالص علم تعلیم کے حوالے سے گفتگو کرنا، یہ یقینی بات ہے، میری بھی خوشبختی ہے، آپ میری بہنوں کی، عزیزات کی بھی خوشبختی ہے کہ ہم ایک خالصتاً ایک دینی فکر اور دینی منہج کو حاصل کرنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس چونکہ آپ نے، میری بہن نے، بیٹی نے تعارف کروایا ہے، تقریباً مجھے 18-19 سال مجھے یونیورسٹیز کے ساتھ منسلک ہوئے ہیں، تو اس میں ہمارے پاس جو مختلف ادارے ہیں، یعنی جن کے ساتھ میرا انسلاک ہے، زرعی یونیورسٹی میں مجھے تقریباً 12 سال ہو گئے، تو ہمارے پاس یقینی بات ہے بچیاں بھی آتی ہیں، بچے بھی آتے ہیں، لیکن جو خالص تعلیم اور تعلم ہے وہ حقیقت اور اس منہج کو حاصل کرنا، یہ یونیورسٹی، کالجز اور عصری جامعات اور کنٹمپریری انسٹیٹیوشنز، یہ ان کا ٹاسک اور ہدف نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں، کیونکہ مثالیں کسی اور کی دینے کی بجائے میں آپ کو اپنی حساب سے مثالیں دے کر بات بڑھاؤں گا کہ میں نے جس یونیورسٹی میں 3 سال پڑھایا ہوا ہے، کوئی سن 2007، 8، 9 میں نے ٹیکسٹائل یونیورسٹی میں پڑھایا، 12 سال مجھے ادھر ہو گئے، اور جو ہمارے بڑے دینی ادارے ہیں، جامعہ سلفیہ ہے، کلیہ دارالقرآن ہے، وہاں پہ مجھے ریسرچ پڑھانے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے۔ دونوں اداروں میں جو بنیادی فرق ہے تعلیم اور تعلم کے حوالے سے، وہ فرق یہ ہے کہ جو ہمارے عصری جامعات، انہوں نے آپ کو ڈگری دینی ہے اور ساتھ ڈگری کا ریٹ بھی طلب کرنا ہے فیس کی صورت میں۔ جہاں پہ وہ ریٹ بھی طلب کریں گے، آپ کے لیے جاب اپرچونیٹیز وہ دینا، وہ بھی ان کے لیے ان کے اہداف میں، ٹارگیٹس میں شامل ہوتا ہے۔ یہ جامعات کا، یونیورسٹیز کا یہ ایک ہدف خاصہ ہے اور یہی ٹارگیٹ ہے جو وہ اچیو کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے، میں تقریباً ہمارے یہاں جو یونیورسٹیز ہیں، 10 سے زیادہ ملک کی یونیورسٹی ہیں جن کا میں بورڈ آف اسٹڈیز کا ممبر ہوں،
ان کا سلیبس کریکولم ڈیزائن کروانا، ان کی میٹنگز میں بیٹھنا، یہ اتفاق ہوتا رہتا ہے۔ اب کوئی بھی سلیبس بنایا جاتا ہے تو اس کے بنیادی آبجیکٹیوز لکھے جاتے ہیں۔ آبجیکٹیو اور پرپز میں انگریزی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ آبجیکٹیو ہوتا ہے کسی کام کو کرنے کے بعد آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے، کیا حاصل ہوتا ہے، تو پرپز وہ ہوتا ہے کہ جو بھی کام آپ کرنے جا رہے ہیں آپ کس مقصد کے لیے کرنے جا رہے ہیں، یعنی وہ کام سے پہلے کا پرپز ہوتا ہے اور جو بعد میں حاصل ہوگا وہ آبجیکٹیو ہوتا ہے۔ یونیورسٹیز کے سلیبس میں آبجیکٹیوز آف دا کورس لکھے جاتے ہیں، کسی بھی کورس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، اور ان آبجیکٹیوز میں کسی بھی جگہ پہ یہ نہیں ہوتا کہ اس میں ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، توحید و سنت منہج ہے، دین اسلام کو قائم کرنا ہے۔ کسی بھی طرح یہ منہج کسی یونیورسٹی کے کسی سلیبس کا کسی کریکولم کا نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ میری بہنیں سب سے زیادہ خوش قسمت اس اعتبار سے ہے کہ آپ اس علم سے وابستہ ہیں جس علم کو وحی الہی کا علم کہتے ہیں۔ تو لہذا یہ وہی علم ہے کہ جس علم کے حوالے سے قرآن کریم میں پہلی وحی جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اس کا آغاز بھی اللہ رب العالمین نے پڑھنے سے کیا ہے، تعلیم سے ہی کیا ہے، سیکھنے سے کیا ہے کہ آپ پڑھیے، آپ سیکھیے اور اپنے رب کے نام سے پڑھیے، اور جب رب کے نام سے آپ پڑھیں گے تو یقینی بات ہے آپ کو ایک خاص منہج، ایک خاص ڈائریکشن، ایک خاص فکر اور ایک خاص تھاٹ کی طرف رہنمائی کی جائے گی، جو کہ آپ کو اس وحی کے علم کے علاوہ کسی بھی اور جگہ سے یہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ آپ اس حوالے سے ہم بالکل اس طرح آغاز کریں گے جس طرح آپ دینی مدارس میں پڑھتے ہیں، آہستہ آہستہ، کیونکہ ہمارے 3 حصے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہم نے حصے بنائے ہیں، تعلیم اور تعلم ہے، اور پھر اس کے بعد آپ آگے معلم کے اوصاف ہیں، اور غالباً اس یہ طالب علم کے اوصاف ہیں۔ تو میں نے جو جس اعتبار سے یہ چیزیں کچھ تیار کی ہیں نا، وہ بنیادی تھیم اس کو مد نظر رکھا کہ کسی بھی نقطے پہ، کسی بھی پوائنٹ پہ آپ دین سے ڈی اٹیچ نہ ہوں۔ وحی الہی کا جو بنیادی مقصد تھا کہ ہماری فکر کی تطہیر کرنا اور اس کو پیوریفائی کرنا، ہمارا انٹرنل جو کانشنس ہے اس کو پاک رکھنا، یہ ہمارا وحی الہی کا مقصد ہے۔ آپ ان تمام نکات کے اندر، ان تمام پوائنٹس کے اندر انشاءاللہ یو ول فائنڈ دیئر کہ ہم نے کوئی بھی ایسا نقطہ شامل نہیں کیا جو بالکل دنیا کی طرف لے کے جاتا ہو۔ آپ کو ہر لحاظ سے انشاءاللہ کوشش کریں گے ساتھ دین سے ٹچ رکھیں۔ تو جب آپ وحی الہی کے علم سے وابستہ ہیں تو وحی الہی کا علم سورہ رحمان کی آیت ہے، الرحمن علم القرآن، کہ خالق و مالک وہ ہے، رحمان وہ ہے جس نے انسان کو کیا سکھایا، اس کو قرآن سکھایا، اس کو پیدا کیا، اس کو سکھایا، پھر اس کو قوت گویائی عطا فرمایا۔ یہ اللہ رب العالمین کا احسان، اس کا لطف و کرم ہے کہ اس خالق و مالک نے ہمیں قرآن سکھایا۔ آپ میری تمام بہنیں بھی بیٹھی ہیں، میری کئی بیٹیوں کی عمر کی بھی ہوگی، تو رب کا احسان ہے کہ اس رب نے ہمیں یہاں تک وحی کے ساتھ اٹیچ ہے اور اس امت کا فرد بنایا ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت، تمہیں پیدا ہی لوگوں کے لیے کیا گیا ہے، اور لوگوں کے لیے اس طرح پیدا کیا گیا ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ بہترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کے فائدے کا کام کرتے ہیں۔ یہ دنیاوی فائدہ ہے کہ آپ کسی کو پکڑ کر رستہ پار کروا دیں، کسی کو پکڑ کے کسی کی فیس اتروا دی، کسی کو فلان دنیا کی چیز بتا دی۔ اصل مشن سے وابستہ آپ لوگ ہیں، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انتم تقتحمون فی النار وانا آخذ بحجزکم،
کہ تم لوگ تو جہنم کی آگ میں چھلانگے مارتے ہو، وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں تمہارے دامن سے پکڑ کر پیچھے کھینچتا ہوں، اپنی تربیت کے ساتھ، اپنی نصیحتوں کے ساتھ، اور اپنے شرعی احکام کے ساتھ جو اللہ نے مجھ پہ وحی کیے ہوئے۔ لیکن آپ نے اسی حدیث میں فرمایا کہ تم میں سے پھر بھی کئی بدبخت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا دامن مجھ سے چھڑوا کر پھر جہنم کی آگ میں چھلانگ مار دیتے ہیں۔ تو بدقسمت وہ ہے جو جہنم کی آگ میں چھلانگ مارتے ہیں۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ایک بہترین امت ہے، سرتاج الرسل ان کی امت ہے، اور ہمارا جو سلسلہ ہے وہ وحی الہی کے ساتھ جڑا ہوا۔ اس کو ادھر رکھنا، ٹھیک ہو جائے، اب ٹھیک رہے گی۔ اچھا جی، اب دیکھیے جب ہم یہ ایکو بند کر دیجیے، اس کی نا ایکو گونج بند کر دیجیے۔ اس میں نے 3 نکات جو ہے نا یہ پہلی سلائیڈ پہ آپ کے سامنے لکھے ہیں کہ وحی الہی کا آغاز بھی علم سے ہوا ہے، آپ اسے علم کے تھامنے والے ہیں، اسی کے وارث ہیں، اور اس علم کو ہی قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ رب العالمین اسی علم کی بنا پر اور ایمان کی بنا پر اللہ تعالیٰ درجات کی بلندی عطا فرماتے ہیں۔ یہی علم ہے جس کو قرآن سورہ زمر میں کہتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اور سورہ فاطر میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العالمین سے اگر خشیت کا حق ادا کرتے ہیں تو صرف علماء کرتے ہیں، اور آپ اسی علم سے وابستہ ہیں، قرآن سے وابستہ ہے، حدیث مصطفیٰ سے وابستہ ہے۔ لہذا یہ جو انبیاء کی میراث ہے، تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے نا، فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، حدیث طیبہ ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ان العلماء لم يورثوا ان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء نے اپنی وراثت میں درہم و دینار، روپیہ، پیسہ، جائیدادیں نہیں چھوڑی، انما ورثوا علما، انہوں نے علم کی میراث چھوڑی ہے، جس علم کو تھامنے والے آپ لوگ ہیں۔ یہ مدارس ہیں، یہ مساجد ہیں جس سے اس علم کی کرنیں پھوٹتی ہیں اور جس سے اس کی شمعیں جلتی ہیں، اور یہیں سے ہی اس علم کا نور پنپتا ہے جس سے پورے اقوام عالم کے اندھیروں کو آپ جلا بخشتے ہیں۔ لہذا جہاں پہ آپ محنت کرتے ہیں، ساتھ اپنے آپ کو خوش قسمت بھی سمجھا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا بہترین انتخاب کیا ہے۔ اور تصور کیجئے کہ اس رب العالمین کا یہ احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں دین کے لیے چنا۔ اب ماشاءاللہ فاضلات میری بہنیں بیٹھی ہیں، آپ نے وہ حدیث بھی اپنے اساتذہ سے، اپنی مختلف معلمات سے مختلف اوقات میں سنی ہوں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، کہ اللہ رب العالمین جس شخص سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، خیر کا ارادہ کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو گویا یہ رب العالمین نے یہ بھی اگر ہمارے اوپر دین سیکھنے کے حوالے سے احسان کیا ہے تو یہ بھی اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ بات سمجھاتا چلوں کہ جب ہم علم کی بات کرتے ہیں، علم کی فضیلت کی بات کرتے ہیں، تو ہم تمام لوگوں کو بطور مسلمان علم اور فن میں فرق جو ہے نا وہ روا رکھنا چاہیے۔ علم کیا ہے اور فن کیا ہے؟ آپ نے حدیث تو سنی ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم،
اب اس کی اتھینٹسٹی کتنی ہے وہ تو اہل علم اس کو بیان کرتے ہیں کہ علم سیکھنے کی فضیلت یقیناً بہت ہے، لیکن کیا یہ میتھس کا علم حاصل کرنا، فزکس کا، بایو کا اور دیگر فنون جتنے بھی معاشرے میں پڑھائے جاتے ہیں، کیا ان کو بھی اس علم میں شامل کریں گے کہ جس علم کی فضیلت قرآن میں بیان ہوئی ہے یا حدیث میں بیان ہوئی ہے؟ یہ سب سے پہلے کہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ علم اصل جو علم تھا وہ وہی الہی کا علم ہے۔ یہ وہ علم ہے جس کو پڑھنے سے، سیکھنے سے، توضع کرنے سے اجر ہی اجر ملتا ہے۔ دنیا میں کوئی فن ایسا نہیں ہے جس سے یہ اجر ملتا ہے۔ اب ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں پھر آیات قرآنیہ یا احادیث کے ساتھ۔ کیسے؟ آپ دیکھیے، آپ نے یہ تو سنا اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہی الہی ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ذات ہے جس نے قرآن سکھایا ہے۔ پھر آپ یہ بھی حدیث ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنتے ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عالم قرآن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، الماہر بالقرآن مع السفرة الکرام البررہ، قرآن کا ماہر اور قاری ایسا ہے، مع السفرة الکرام البررہ، اللہ رب العالمین کل قیامت کے روز اسے موکر فرشتوں کے ساتھ اس کی معیت جو ہے نا وہ فرمائیں گے۔ اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ من ذا الذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ، کہ وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے، ویتتعتع فیہ، پڑھتے ہوئے اس میں اٹکتا ہے، اس کی زبان میں سٹیمرنگ ہے، تتلاہٹ ہے۔ آپ دیکھیے یہاں پہ رک کر فنون کی طرف آئیے، آپ آئنسٹائن کی E=mc² پڑھ لیں، آپ نیوٹن لاز پڑھ لیں، S=VIT 1/280²، یہ سیکنڈ ایکویشن موشن پڑھ لیں آپ، اور 2AS VF² - VI² یہ پڑھ لیں، کچھ بھی پڑھ لیں آپ، کوئی فارمولہ میتھ کا پڑھ لیں، آپ کو سمجھ نہیں آیا، آپ دوبارہ سیکھتے ہیں، استاد اکتا جاتا ہے، تیسری مرتبہ سیکھتے کہتے آپ کو نہیں آئے گی۔ یہ میتھس کے فارمولے آپ کے جو مینٹل ابیلٹیز ہیں، جو انٹرنل کیپیبلٹیز ہیں، یہ اس سے بیونڈ ہے، لہذا یہ میتھ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ اپنے پیرنٹس کو لے کے آنا، آپ آرٹس رکھ لیں۔ یہ دنیا میں آپ ان سارے اسکولس میں یہ چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن جس علم کی بات آپ کر رہے ہیں نا کہ اس عالم کی فضیلت، اس عالم کو کس بنا پہ فضیلت ملی ہے، وہ اس علم کی بنا پہ ملی ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا من ذا الذی یقرأ القرآن، کہ وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے، ویتتعتع فیہ۔ آپ تصور کیجئے کہ ایک قاری، ایک حافظ، ایک معلم، ایک معلمہ اپنے بچے اور بچی کو نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں اور اس کا پروننسیشن ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کو سکھاتے ہیں کہ آپ کیا پڑھیں، زبان کو دانتوں کے نیچے رکھیں، ذال پڑھیں، صاد پڑھیں، زا پڑھیں۔ یہ سارے وہ ہمارے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری جو فیکلٹیز ہماری اندر بنائی ہے نا جسم کے اندر، ووکل کارڈز ہمارے اندر جتنے وائبریٹ کرتے ہیں، اس اعتبار سے پھر ہماری پروننسیشن جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے۔ کوئی استاد، کوئی حافظہ، کوئی قاریہ، کوئی معلم آپ کو 10 مرتبہ پڑھا کے بھی نہیں کہتی آپ کو کبھی سمجھ نہیں آئے گی۔ وہ اپنا زور دیتی کہ میں اس بچی کو سکھا دوں، اپنے اس بچے کو سکھا دوں، میں اس کے اندر کسی نہ کسی طرح کوئی ایسا آلہ آ جائے کہ میں علم اس کے اندر انجیکٹ کر دوں، اس کو سمجھ آنا چاہیے۔ یہ مشنری جذبہ ہے اس علم کا جو کسی اور علم کی خاصیت ہے۔ اور بچہ پڑھتا ہے، اٹک جاتا ہے، بڑا پڑھتا ہے، پڑھتے اٹک جاتا ہے، اور اس علم کے سیکھنے کی کوئی عمر بھی، اس کی ایج لمیٹیشن نہیں ہے۔
اس علم کو 40 سال کا بھی سیکھ سکتا ہے، 50 کا بھی سیکھ سکتا ہے، سارے سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اسکول میں آپ اگر بچے کو پہلی کلاس میں لے کے جائیں، وہ 10 سال کا ہو، اسکول والے اس کو داخل نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ ایج سے نکل گیا ہے، لہذا اس کے سیکھنے کی عمر چلی گئی۔ تو آپ داد دیجئے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جنہوں نے فرمایا کہ آپ کی زبان اگر صحیح معنوں میں موو نہیں کرتی، آپ سے پروننسیشن صحیح نہیں جو ہے ادا ہوتا، آپ اٹکتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا فَلَهُ أَجْرَانِ، اللہ اس کو دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ دوہرا اجر ملے گا کس کو؟ جو اس علم کو محنت سے سیکھتا ہے، چاہے اٹک بھی جاتا ہے لیکن کوشش کو ترک نہیں کرتا۔ اور یہاں پہ میں آپ کو اس کے ساتھ دوسرا پوائنٹ یہ بتاؤں گا کہ ایک چیز نسبت کی جاتی ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کہ علم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، دینی علم ہوتا ہے، دنیاوی علم ہوتا ہے۔ اس کی کوئی کیٹیگری، کوئی اس کی کٹنگ شریعت میں بیان نہیں کی کہ کون سا علم دینی ہے، کون سا علم دنیاوی ہے۔ شریعت نے ایک ہی خصوصیت بیان کی ہے، وہ ہے علم نافع کی، بینیفیشل علم کی، جو علم آپ کے لیے فائدہ مند ہے، آپ کے خاندان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور یہ تو بات سمجھ آ گئی ہے کہ وحی الہی کے علم جیسا کوئی علم ہی نہیں ہے۔ آپ باقی جتنا بھی کچھ سیکھیں گے وہ سارے فنون ہیں، اس میں آپ لنگوسٹکس سیکھ لیں، لٹریچر انگلش کا پڑھ لیں، میں نے دونوں میں ایم فل کیے ہوئے ہیں، اس میں کر آپ فزکس، کیمسٹری، بایو، زوالوجی، باٹنی کچھ پڑھ لیں، سائنس کی جس مرضی فیلڈ کو لے لیں، سارے فنون ہیں۔ یہ علم کی وہ میراث ہے جو یہیں پہ رہ جانی ہے، اس علم میں ساتھ نہیں جانا، ساتھ وحی الہی کا علم نہیں جانا ہے۔ یہ علم سارے دنیا کو کمانے کے لیے ہے، اس لیے یہیں پہ رہ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، صحابی بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من اربع، اے اللہ میں تجھ سے 4 چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس میں پہلی بات ہمارے موضوع سے متعلق ہے، من علم لا ينفع، ایسا علم جو فائدہ نہیں دیتا، جو علم فائدہ نہیں دیتا، اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر جو دعا مانگا کرتے تھے وہ کون سی ہوتی تھی؟ اس دعا کا ایک حصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ تعالیٰ مجھے نفع بخش علم وہ عطا فرما، میں تجھ سے اس کا سوال کرتا ہوں۔ تو گویا ہمارے پاس علم کی دو جو ہے نا وہ کٹنگ بن گئی، 2 سب کائنڈس بن گئی، 2 قسمیں بن گئی۔ ایک ہے علم نافع، ایک ہے علم ضار، ضوات کے ساتھ، ضار نقصان دینے والا۔ علم نافع وہ ہے جو ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے خاندان کے فائدے کے لیے، ہم اس کو فنون کو ڈیولپ کر کے علم کہہ لیتے ہیں۔ اور دوسرا علم وہ ہے اس میں جو علم ضار ہے، جو مجھے بھی نقصان دے گا، اس کا سیکھنا آپ کو بھی نقصان دے گا، میرے معاشرے اور کمیونٹی میں جو شخص بھی اس علم کو حاصل کرے گا نقصان کا باعث ہی بنے گا۔ اب وہ علم ضار کی بھی مثال لیجیے۔ ایک شخص شراب کشید کرتا ہے، ممکن ہے آپ میں سے کئی بچیوں نے BS کیمسٹری کیا ہو یا FSC میں کیمسٹری وغیرہ پڑھی ہوگی، تو جو شخص شراب کشید کرتا ہے، اب شراب کیا ہے، جو شخص کشید کرے اب اس کے علم میں تو کوئی شک نہیں ہے، آپ اسی لیے میں کو ادھر کوئی چیز پکڑا کے دے اسے شراب بنا دیں، وہ تو نہیں بنا کے دے سکتے، آخر وہ باقاعدہ علم تو ہے ہی، لیکن وہ علم ایسا ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے لعنت فرمائی شراب پینے والے پر، شراب پلانے والے پر، شراب کشید کرنے والے پر،
اور جس پر لوڈ کر کے جس گاڑی پہ لائی جاتی ہے اس پہ بھی لعنت فرمائی۔ یہ چار لوگ اس علم کا حصہ بننے والے ان پہ لعنت فرمائی ہے۔ وہ علم لیکن اس علم پہ آپ نے کیا کیا؟ لعنت فرمائی۔ لہذا یہ علم کی قسم ہوئی علم زوال۔ اس کو نہیں سیکھنا، ہم نے علم نافع کا ہی اللہ سے سوال کرنا ہے اور اسی کو ہی سیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور خوش قسمتی میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اسی علوم سے وابستہ ہیں۔ اور پھر اس میں دیکھیے بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک علم ہے، وہ آن دی ون سائڈ کیا ہے، وہ بینیفیشل فائدے مند ہے، اور آن دی ادر ہینڈ وہ کیا ہے، وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ علم ایک ہی ہے، آپ ایک طرف اس کو سیکھتے ہیں وہ فائدہ مند ہوتا ہے، دوسری طرف سیکھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، نقصان دہ ہوتا ہے علم ایک، بس اس کے یوسیج کا فرق ہے، اس کی ڈائریکشن کا فرق ہے۔ آپ اس کی بھی مثال لیجئے، آپ دیکھیے ہمارے یہاں راولپنڈی کا ایریا ہے نا، اس کے ایڈجیسنٹ جتنے بھی ایریاز ہیں، کہوٹا ہے، ٹیکسلا ہے، واہ کینٹ ہے، یہ وہ علاقہ جاتا ہے جہاں پہ آرسنل فیکٹریز، اسلحہ بنتا ہے، میزائلز بنتے ہیں، بومبس بنتے ہیں، گولیاں بنتی ہیں۔ یہ سارا وہ علاقہ ہے جہاں پہ آپ کا اسلحہ تیار ہو گیا، بارود بنتا ہے، ساری چیزیں وہ تیار ہوتی ہیں، ایکسپلوسیو میٹیریل بنتا ہے۔ اب یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ چیزیں، یہ ساری کو بنانا اور اس کے فارمولہ کو مینٹین رکھنا یہ ایک باقاعدہ علم ہے۔ آپ کسی عام شخص کو کہیں مجھے ایک بام بنا دیں تو وہ تو نہیں بنا کے دے سکتا، وہ کیا ہے، وہ تو آپ کو ایک ماچس کی تیلی جلا کے دے دے گا بس، اور تو کچھ نہیں کر سکتا۔ یا وہ میکسیمم یہ ہے کہ وہ کہے گا کہ مجھے کوئی چیز دے دو میں اس کو جلا سکتا ہوں، اور کچھ نہیں کرے گا۔ لیکن یہ چیزیں بنتی کیسے ہیں یہ اس کو علم نہیں ہے اس بات سے۔ اب وہاں پہ جو چیزیں بنتی ہیں اگر وہ آپ کی ریاست کے ڈیفنس کے لیے بنتی ہیں، آپ کی مملکت کے دفاع کے لیے بنتی ہیں، اور یہ تمام چیزیں حقیقت اسی استعمال میں ہیں جس کے لیے بن رہی ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ ریاست کا دفاع کرنا یہ ایمان کا حصہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 27 غزوات جو ہیں وہ خود لڑے، 87 جنگیں ٹوٹل ہوئی ہیں آپ کے ایرا میں، مدنی ایرا میں، جس میں 27 جو ہیں وہ اپنے غزوات جو ہیں وہ خود لڑائی کریں۔ اب یہ ریاست کا تحفظ کرنا، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترہبون به عدو اللہ کے تحت ثواب کا کام ہے، لیکن آن دی ادر ہینڈ یہ نقصان دہ کیسے ہوتا ہے؟ وہیں سے کوئی شخص نکلتا ہے، ٹیررسٹ کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے، اس کے پاس علم تو ہوتا ہے، ٹیکنالوجی کا اس کو پتہ ہے، لیکن اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کام یوں کریں، اللہ رحم فرمائے ہمارے ملک پہ اس کے حالات بھی کچھ ٹھیک نہیں ہیں، کہ آپ فلاں کالج میں، فلاں اسکول میں، فلاں یونیورسٹی میں چلے جائیں، وہاں پہ جا کے ایک سوئسائڈ میں نا اٹیک کر کے آئیں، اور یہ جیکٹ میں آپ کو بنا کے دیتا ہوں، کچھ نہیں ہوتا، 2 سیکنڈ لگنے ہیں، آپ کی جان چلی جانی ہے، پھر آپ کی آنکھیں نوروں میں کھل گئی۔ اور جتنے بھی خودکش بمبارز تیار ہوتے تھے ان کو یہی سبق پڑھایا جاتا تھا، تو ہو جاتا تھا۔ اب دیکھیے علم وہی ہے، بندہ بھی وہی ہے، جب وہ ملک کے لیے کام کر رہا تھا تو وہ عبادت تھی، اب یہ انوسینٹس کو مار رہا ہے تو وہی چیزیں قتل، دہشت گردی، یہ اس زمرے میں آ گیا۔ اس کے بارے میں قرآن کی سب سے سخت سزا کیا ہے؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، سورہ مائدہ کی آیت ہے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، جو زمین میں دہشت پھیلاتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، آئیوں قتلوا، انہیں قتل کر دیا اور یصلبوا، سولی چڑھا دیا جائے۔ یہ ایک آپشن ہے قاضی کے پاس کہ اس کی جرم کی نوعیت کو دیکھ کر اس کو سزا دے گا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں دینی دنیاوی کی بجائے علم نافع اور علم زوار کی طرف ہم نے آنا ہے، اور ہمیں علم ہو کہ یہ ہے علم نافع اور علم زوار، دونوں کی مثالیں آپ کے سامنے میں نے دے دی۔ اب اس کے بعد ہم نے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جب علم کی حقیقت کی آپ بات کرتے ہیں تو یہ 4 باتیں آپ کے سامنے لکھی ہوئی،
اس کو برقرار رکھنا کیسے رہ سکتا ہے اور اس کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس میں اگر آپ اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ فضیلت، یہ عزت، یہ شرف، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ منقبت اسی طرح ہی قائم رہے، تو سب سے احسن ترین اس میں کام یہ ہے کہ ہم یہ کام کریں کہ ہم اہل علم کی مجالس کو اختیار کریں۔ ٹھیک، اہل علم کی مجالس کو اختیار کریں، اور اہل علم کی مجالس کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ اہل علم کی مجالس کو اختیار کرنا ہمارے لیے ایک ٹونک بھی بنے گا، ہمارے لیے سوتنگ بھی ہوگا، ہماری روح کی تسکین بھی بنے گا، اور دنیا میں بھی ہمارا ایک اچھا وقت گزارنے میں ممد و معاون ثابت ہوگا اہل علم کی مجالس کو اختیار کرنا۔ آپ دیکھیے، میں آپ کو 2 حدیثیں اس حوالے سے مختصر سی بتاتا ہوں تاکہ آپ کو علم ہو کہ علماء کے پاس بیٹھنا کتنا مفید ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر عمن یخالل۔ آدمی جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، اس کی عادات، اس کی اخلاقیات، اس کے طور اطوار جس طرح اس کے دوست کے ہوتے ہیں اسی طرح کے اس کے ہوتے ہیں۔ فلینظر عمن یخالل، اس کو چاہیے کہ دوستی جب اختیار کرے تو دھیان سے سوچ کر سمجھ کر اس کی سلیکشن کرے کہ میں کس کو دوست بنا رہا ہوں۔ یہ ایک حدیث۔ دوسری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر۔ ایک اچھے اور دوست کی مثال اور برے دوست کی مثال کیسی ہے؟ اور میں آپ بہنوں کے سامنے ایک دنیاوی مثال یہاں پہ دیتا ہوں، کیونکہ آپ کا اس سلسلے میں انٹرسٹ اور اس میں مفادات اور دلچسپی کے موضوع یہ ہوتے ہیں کہ رشتہ داریوں کے حوالے سے، کہ جب بچہ اور بچی کا رشتہ دیکھا جاتا ہے، کوئی ڈائریکٹلی کسی سے کم پوچھتا ہے، کہتے ہیں اس کے دوستوں کو دیکھیں یہ کہاں پہ پڑھتا ہے، کہاں پہ پڑھتی ہے، کہاں پہ جاتا ہے جاتی ہے، ماہیں سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس کو تہذیب، سویلائزیشن، ایتھکس، موریلٹیز اس کے کتنے ڈیولپڈ ہیں۔ لہذا اس بنا پہ اس فلاں شخص کا یا فلاں خاتون کا رشتہ جو ہے پسند یا ناپسند کیا جائے۔ یہ آپ جانتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے، معاشرے میں ایسے ہوتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ تنکح المرأة لأربع ولجمالها ولحسبها ولدینها تو فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ وہ الگ حدیث ہے، ہمارا وہ موضوع نہیں ہے۔ آپ اہل علم کی مجالس میں بیٹھیں گے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا گالی گلوچ سے پرہیز رہے، غیبت سے پرہیز رہے، چغلی سے پرہیز رہے، غیر اخلاقی گفتگو سے پرہیز رہے۔ کیسے؟ اس کی مثال وہی حدیث جو میں نے ابھی سٹارٹ کی تھی کہ مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر۔ کہ اچھے اور برے دوست کی مثال ایسی ہے، آپ نے فرمایا کہ حامل المسک، جس طرح کہ خوشبو بیچنے والا خوشبو عطر کو اٹھانے والا ہے، ونافخ الکیر، اور بھٹی جلانے والا ہے۔ خوشبو جلانے والے کی مثال اور اٹھانے والے کی مثال آپ نے یوں دی، فرمایا 3 باتیں فرمایا اما ان یہدیک، آپ کسی عطار کے پاس، خوشبو والے کے پاس بیٹھے ہیں، پہلی بات یہ ہے اما ان یہدیک، یا تو وہ شخص آپ کو خوشبو تحفہ دے دے گا، گفٹ کر دے گا۔ نمبر 2، یہ حدیث طیبہ ہے، وَإِمَّا أَن تَبْتَاعَ مِنْهُ، دوسری بات آپ کو تحفہ اس نے نہیں دیا، ممکن ہے آپ کا دل کر پڑے آپ اس سے وہ چیز خرید لیں۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات آپ نے فرمائی
وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبًا، کہ آپ جب تک اس کے پاس بیٹھے رہیں گے آپ کو خوشبو محسوس ہوتی رہے گی، آپ کی فضا معطر رہے گی، اور یہ وہ خوش نصیبی ہے جو اہل علم سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، کسی اور سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہذا جتنا وقت علماء کے پاس، عالمات کے پاس، اہل علم کے پاس گزرے، یہ اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ یہی انبیاء کی وراثت ہے، اور اسی وراثت کی محافظت آپ اپنے عملی طریقے سے کریں۔ تعلیم اور تعلم یہ اس وقت یہ سلسلہ ہم سے چھوٹنا شروع ہوتا ہے جب علماء کرام دنیا سے اٹھنا شروع ہوتے ہیں، اور آپ آئے دن دیکھیں گے یہ اعلان ہوتا ہے علم کا ایک آفتاب غروب ہو گیا۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا دولت کا آفتاب غروب ہو گیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ اتنی زمینوں کا مالک سخی فوت ہو گیا، کوئی نہیں کہتا۔ یہ ساری وراثت جو اچھے الفاظ کی ہے یہ اہل علم کے ساتھ خاص ہے، یہ کسی اور کے ساتھ خاص ہے۔ آپ اخبارات میں، رسائل و جرائد میں بھی پڑھیں گے تو یہی بات لکھی ہوگی، علم و عمل کا آفتاب غروب ہو گیا۔ کسی پیسے والے کو، کسی سیاستدان کو، کسی نمبردار کو، کسی چودھری کو، کسی ارسٹوکریٹ کو، کسی بیوروکریٹ کو، کسی کو یہ خاصیت حاصل نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو عطا فرمائی۔ تو آپ نے فرمایا ان اللہ لا ينتزع علما انتزاعا ينتزعه من الدنیا، کہ اللہ رب العالمین ایسے نہیں کریں گے۔ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ علم کو کھینچ لیں، جس طرح کوئی چیز کھینچ کے اٹھا لی جاتی ہے کہ آپ یہ چیز یہاں سے اٹھا کے جیب میں ڈالنے کے میں یہ اٹھا کے لے گیا، اللہ علم ایسے نہیں اٹھائے گا۔ اللہ رب العالمین کیا کریں گے؟ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، اللہ رب العالمین علماء کو اٹھائیں گے۔ علم کو اٹھانے کا یہ نرالا انداز اللہ کے پاس یہ کہ اللہ علماء کو اٹھانا شروع کر دیں گے۔ علم کی میراث اس طرح کم ہوتی ہے۔ فرمایا حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا۔ اور آپ دیکھیے آج آپ کو اتھینٹک قسم کے علماء جن کی علم میراث پہ بھی گرفت ہو، جن کی تربیتی حوالے سے بھی گرفت ہو، جن کی تدریسی حوالے سے بھی گرفت ہو، اور جن کی کنٹمپریری سائنسز کے حوالے سے اور ماڈرن برننگ ایشوز پہ بھی گرفت ہو، آپ کو شاید انگلیوں پہ گننے کے لیے بھی افراد نہ مل سکے، وہ اتنے بھی نہیں ہیں۔ تو فرمایا اذا لم يبق عالما، جب عالم باقی نہیں رہیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا عالم بنا لیں گے، مفتی بنا لیں گے۔ جہلا کے پاس جا کے اپنے سوال کریں گے، اپنے دین کے سوال جاہل لوگوں کے پاس جا کے رکھیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ لہذا اس دور تک آنے سے پہلے تیسرا کام یہ کریں کہ اپنی اولاد کی تربیت اس اعتبار سے کریں کہ ان کو علماء کی صف میں لے کے آئیں۔ ان بچوں کو آج طلاب العلم بنائیں، ان کی اپنے اساتذہ کے ساتھ اپرینٹس شپ کا رشتہ قائم کریں، شرف تلمذ سکھائیں اس کو بچے، اور اس کو مسجد میں لے کے آئیں۔ یہ ترتیب سے چیزیں ہم نے لکھی ہوئی ہیں کہ ہم اولاد کی تربیت اس نہج پہ کریں
کہ بچہ کسی اور ڈائریکشن میں اور کسی اور آربٹ میں گھومنے کی بجائے وہ مسجد کی طرف آئے، جہاں سے للہیت آتی ہے، جہاں پہ للہیت سکھائی جاتی ہے، وہاں پہ لے کے اولاد کی تربیت سب سے اولین بات یہ، چونکہ لیکچر ہی الگ ہے، میں نے اس پہ نا یہ پیغام ٹی وی پہ میرا تربیت اولاد کے حوالے سے تقریباً 26 لیکچر موجود ہیں تربیت اولاد کے حوالے سے، ان کے آپ کا اس میں پڑھے ہوں گے، وہ 2-3 سال پہلے چلتے تھے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اولاد کی تربیت کس طرح ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، ہمارا پیورلی ہم نے علم سے ہی وابستہ رکھا ہے۔ آپ کو صرف ایک حدیث سناتا ہوں مختصر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، ایک آدمی اس کا جنت میں درجہ بلند کیا جائے گا، جنت میں درجہ بلند ہوگا۔ حیران ہو کے پوچھے گا، انا لی ھذا، میرے لیے یہ کیسے ممکن ہوا؟ میں تو ادھر تو عمل کا کوئی سلسلہ ہی نہیں، میں تو دنیا سے آ گیا، یہ ماحول اللہ پیدا کرتا۔ تو فرشتے اللہ کی طرف سے جواب دیں گے، باستغفار ولدک لک، تیرے دنیا سے آنے کے بعد تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا ہے، اس استغفار کی بدولت اللہ نے ادھر جنت میں تیرا درجہ بلند کر دیا۔ درجہ وہی اولاد بلند کروائے گی جس کو ہم دین سکھائیں گے، جس کو ہم فنون کی بجائے اس کی بیس علم پہ رکھیں گے، وہی کے علم پہ رکھیں گے، اور اس کو مسجد کی صفوں میں بیٹھنا سکھائیں گے، اس کو دعائیں سکھائیں گے، اس کو دعاؤں کے ساتھ ساتھ مسجد کا تقدس سکھائیں۔ یہ ساری چیزیں ہوں گی تو تمام کے تمام جو چیزیں ہیں ہماری صحیح سمت میں الائنمنٹ ہو جائے گی۔ جب بیس یہ بنے گی نا، بیس یہ بنے گی، یہ سب سے بڑی گود جو ہے نا وہ ماں کی ہوتی ہے، یہیں سے بچہ سب سے پہلے چیز سیکھتا ہے۔ آپ اس کو بچے کو یعنی اگر علماء کی صف میں لے کے آنا ہے، اس علم کی میراث کا محافظ بنانا ہے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اسکول اور کالج سے بھی پہلے اس بچے کی بیس اس اعتبار سے بنائیں، اس کی ڈائریکشن اور سمت کا تعین اس اعتبار سے کریں کہ وہ چاہے اسکول میں بھی چلا جائے، وہ یونیورسٹی میں بھی چلا جائے، اس کی بیس کبھی کمزور نہیں ہونی چاہیے، وہ پھر بچہ کبھی بھی ڈی ٹریک نہیں ہو سکتا۔ اسکول میں لے جائیں، آپ روزانہ اس سے سپارہ سنتے ہیں، کچھ صورتیں سنتے ہیں، کچھ اس کو رات کو کوئی صحابہ کرام، صحابیات یا انبیاء کے واقعات سناتے ہیں، جنت اور جہنم کا کوئی قضیہ قصہ سناتے ہیں، بچے کے اندر انشاءاللہ روحانیت کبھی بھی نہیں جائے گی۔ آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ صبح سے بچے کو یہاں پہ باندھ دیں، رات کو کھول کے لے جائیں، بچے کو جانور نہیں بنانا، بچے کو ہم نے اس کے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ اس کو فنون سے ترجیحی طور پر پریفریبلی اس کو وہی کے علم کا ذوق پیدا ہو۔ اسکول پڑھے لیکن آپ نے اس کا وقت اور ٹائم ٹیبل اس اعتبار سے تقسیم کیا ہوا کہ بچے کو اسکول سے اس کی کمی بھی ہوتی ہے ہو جائے، وہ قرآن سیکھنے میں، قرآن پڑھنے میں، اور آپ کے دینی واقعات، احادیث، انبیاء کے قصص، صحابہ صحابیات کے واقعات، اگر آپ اس کو نہ سنائیں تو اس کو نیند نہ آئے کہ امی جان آج وہ چیز آپ نے کیوں نہیں سنائی۔ یہ ترجیح جب تک پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک ہمارے بچے کی ڈائریکشن اور سمت وہ علماء کی طرف نہیں جائے گی۔ ہمیں یہاں پہ نام لینا کسی کا بھی مناسب نہیں ہے، ہم بہت سے لوگوں کو ایسوں کو جانتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں صرف کی ہیں دین پڑھانے میں، لیکن اولاد کو ذرا برابر بھی دین کی طرف نہیں لگایا،
یہ سوچتے ہوئے کہ یہ کھائے گا کہاں سے۔ اور بھائی میری بہنوں، ایک بچہ جب حفظ کرتا ہے وہ بڑھتے بڑھتے ملک کا آرمی چیف لگ جائے، اس سے بڑا حافظ قرآن کون ہوتا ہے؟ اس ملک میں اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی قوت ہے تو آرمی چیف ہوتا ہے، اور اس کے آگے وزیر اعظم بھی بے بس ہوتے ہیں۔ یہ واقعات ہمارے سامنے ہیں سارے۔ تو اگر حافظ قرآن آرمی چیف لگ سکتا ہے تو ہمیں کیا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے حفظ کیوں نہیں کراتے؟ میں تو یونیورسٹیز میں جمعہ میں اپنی یہ بچوں کو، یہ اپنے آڈینس کو یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کو اب اس سے بڑی پوسٹ کون سی چاہیے، کوئی ثبوت اور پریسیڈنٹ کون سا چاہیے کہ آپ کے ملک کا آرمی چیف حافظ قرآن ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے حافظ قرآن بنانا ہے، آرمی چیف لگانا ہے، اور بتائیں کیا کریں۔ تو یہ باتیں ہیں، لہذا بچے کو کالج ہو، یونیورسٹی ہو، لیکن اس کی بیس اس اعتبار سے بنائیں تاکہ بچے کو کسی بھی صورت اس کی کمی برداشت نہ ہو، وہ اپنی اس اصل سمت پہ رہے۔ جب بچہ یونیورسٹی لیول پہ پہنچ جاتا ہے، اس کے اندر تحقیقی رجحان کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرے۔ بچہ شخصیت پرستی کی بجائے ممکری اور امیٹیشن کی بجائے، تقلید محض کرنے کی بجائے کہ میرا چونکہ فلاں بڑا یہ کرتا ہے میں نے وہی کام کرنا ہے، اس سے ہٹنا نہیں ہے۔ نئی انوویشنز آ گئی ہیں معاشرے میں، نئے ریسرچ ٹولز آ گئے ہیں، نئے ریسرچ گیجٹس آ گئے ہیں، نئے آلات آ گئے ہیں۔ ان کے ذریعے بچے کی رہنمائی کئی اعتبار سے ہو سکتی ہے، جہاں سے وہ شخصیت پرستی کے توق سے نکل کر تحقیقی رجحان کی طرف جائے گا، اور جب تحقیقی رجحان کی طرف جائے گا تو انشاءاللہ کنسٹرکٹیو سوچ اس کے اندر آئے گی، تعمیری سوچ آئے گی، اور پھر وہ دین کو انشاءاللہ اپنا مسکن، ملجا و ماوا سمجھے گا، اور یہ کام اس کو حقیقتاً کرنا بھی چاہیے۔ اس کے لیے چند باتیں ہیں، اس کو کرنی کیا چاہیے بطور والدین، یہ اس کو کام کروائیں۔ یہ 3-4 کام ہیں، یہ اس کو کروانے چاہیے بچے کو، کہ اس بچے کے لیے ریگولر مطالعے کا شوق پیدا کریں، اس کے اندر اس کو کتابیں پڑھوائیں جہاں پہ آپ نے چیزیں سکھانی ہیں اس کو، کہ بچہ مطالعے کا ذوق، اسٹڈی کا شوق ہے، کتب بینی کرے، رسائل و جرائد پڑھے۔ اخبارات کا مطالعہ ہم نے بالکل چھوڑ دیا جب سے یہ ہمارے پاس اینڈرائڈ فونز آئے ہیں، یعنی بچے کو ایک بالکل ہم نے محدود کر کے دیں، ہم نے اس کو علماء کی صف میں لے کے جانا ہے، اور عالم دین کی نظر جب تک معاشرتی ایشوز پہ نہیں ہوگی، اور اپنے ملک کے مسائل پہ نہیں ہوگی، اور اس کی سیاسیات پہ، معاشیات پہ، معاشرت پہ نظر نہیں ہوگی، وہ آگے لوگوں کو ایڈریس کیسے کرے گا؟ ان چیزوں کا وحی الہی کی بنیاد تو ہماری باندھ لی ہم نے، قرآن حدیث بیس ہے۔ خارجی مطالعے کے طور پہ اس کو یہ چیزیں سکھائیں، وہ کتابیں پڑھیں، آپ اس کو حدیث کی کتابیں پڑھائیں، صحابہ کرام کے واقعات پڑھائیں، تابعین کے واقعات پڑھائیں، صحابیات کے پڑھائیں، اور محدثین کے واقعات پڑھائیں، تو یہ ساری بچہ چیزیں پڑھے گا، انشاءاللہ اس کے اندر یہ ذوق ڈیولپ ہوگا انشاءاللہ۔ پھر اس کا یعنی وہ تقلید محض سے نکل کر ریسرچ اپروچ پھر اس کی بستی، یہ ہمارا ایک حصہ جو ہے نا یہ پورا ہو گیا تعلیم اور تعلم کے حوالے سے، کہ تعلیم جاری کیسے رکھنی اور آگے سکھانا کیسے بچے کو، وہ بات ہوگی۔ اب اس کے بعد ہمارا دوسرا حصہ ہے طالب علم کے اوصاف۔ ایک اچھا طالب علم بننا چاہتا ہے، ایک آئیڈیل اسٹوڈنٹ بننا چاہتا ہے۔ ہم نے 6:15 بجے لیکچر ختم کرنا ہے جو مجھے ہدایت ملی ہے، تو اس اعتبار سے ہم اس کو تھوڑا سا اسپیڈی بھی کریں گے، کیونکہ 10 چیزیں میں نے یہ بنائی ہیں طالب علم کے اوصاف، اور اس کے بعد معلمین کے اوصاف پہ 20 چیزیں، تو جتنی ہم سے باتیں ہو گئی میں نے اپنی بہن کو بتایا تھا، کیونکہ خوشی مجھے یہاں پہ ادارے دیکھ کے بڑی ہوئی، آپ کا نظم و ضبط دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ یہ جو آپ یونیورسٹیز میں ہم ان کی باتیں سنتے ہیں نا، انہوں نے ملمہ کاری زیادہ کی ہوتی ہے، تربیت نامی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ میں وہاں کا استاد تھا، میں مدارس میں بھی پڑھاتا ہوں، جو چیزیں ہمیں یہاں سے ملتی ہیں نا مدارس میں، جو روحانیت مدارس سے حاصل ہوتی ہے وہ کسی اور جگہ سے حاصل نہیں ہوتی۔ اچھا اب اس میں دیکھیے
یہ نا عربی میں لکھے، میں ساتھ ساتھ ترجمہ کر دیتا ہوں، وقت کم تھا۔ اچھا ہوا یہ ہے کہ میں نے رات لیکچر اس کو لکھ کے نا سو گیا، صبح لیپ ٹاپ چلائی نہیں، وہ پروجیکٹر ڈیٹیکٹ کیا، اس سے وہ ہوا نہیں، اس کا دوبارہ اس کو ونڈو شنڈو کروائی ہے، یہ دوبارہ لیپ جو ہے نا اس کو کیا ہے۔ جو چیزیں ہمارے پاس عربی میں تھیں میں نے ویسے ہی لکھ لی، میں نے کہا میں ترجمہ کر لوں گا، ہمیں ایسے ایسے کرتے 3:45 بج گئے تھے۔ تو یہ طالب علم کو کیا کرنا ہے؟ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ہم نے بچے کو وحی سے اٹیچ رکھنا ہے، وحی کے الہی کے علم سے، روحانیت سے اٹیچ رکھنا ہے، وہ دنیا دار نہ بن جائے، علم ذوق کی طرف نہ نکل جائے۔ اب ہم نے اسی سے اٹیچ رکھتے ہوئے اس کے اندر روحانیت کی بنیاد ڈالتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ اس کو 10 چیزوں کی عادت ڈالنا ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ صلاۃ اللیل ولو رکعتین، بچے کو تہجد کی نماز کی عادت ڈالیں، چاہے وہ 2 رکعتیں ہی پڑھیں۔ اگر مثالی طالب علم بننا چاہنا ہے چاہے 2 رکعتیں ہی پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی تربیت کی تھی، تہجد کے حوالے سے آپ ان کو موٹیویٹ کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا صلی رکعتین رکعتین، آپ 2 رکعتیں کر کے پڑھیں۔ فَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَنصَرِفَ، جب آپ کا پھرنے کا ارادہ ہو فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، تو آپ ایک وتر پڑھ لیا کریں، تو یہ کام آپ کر لیں۔ تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو یہ بات سکھائی۔ لیکن ہمیں کم از کم ایک بچے کو اگر ساتھ اللہ والا بھی بنانا چاہتے ہیں تو اس کو فرضی نمازی تو ہے ہی، اس کی تو مواظبت مداومت کرنی ہی کرنی ہے، لیکن تہجد کی رات کی نماز کی اس کو عادت ڈالیں۔ دوسری بات یہ ہے، یہ ساتھ سے صرف بچوں کو ہی نہیں سکھانا، آپ بھی سیکھنا ہے، یہ آپ بھی سیکھنا ہے ہمیں، کیونکہ جب بھی کوئی شخص، کوئی خاتون، کوئی مرد، چاہے وہ کتنے مرضی بڑے استاد ہو، جب ذہن میں سوچ آ جائے نا ہم نے سیکھ لیا، سمجھ لیں اس دن سے ڈاؤن فال شروع ہو گئے۔ یہ انسان ساری زندگی سیکھنے کے مراحل میں ہی رہتا ہے، لرننگ پروسیس میں ہی ساری زندگی رہتا ہے۔ تو دوام الوضو یعنی وضو کو قائم رکھنا اور اکثر وقت وضو کی حالت میں گزاریں گے، جو عمل بھی کریں گے انشاءاللہ اس میں روحانیت شامل ہوگی، جو عمل بھی کریں گے۔ اس ضمن میں کئی باتیں سنائی جا سکتی ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کوٹیشن ساتھ ساتھ دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا وضو کے مستقل مزاجی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سونے والے شخص کے لیے بھی جو بات کہی، دن کی تو فضیلت ہے ہی ہے، وہ شخص جو رات کو وضو کے حالت میں سوتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ وضو کی کیفیت میں سوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں، بندہ جب بھی کروٹ لیتا ہے رائٹ لیفٹ، کیونکہ سویا ہوا بندہ ہے، تو النوم اخت الموت، نیند موت کی بہن ہے، انسان کو پتہ نہیں ہوتا۔ رفع القلم عن ثلاثہ، 3 لوگوں سے قلم ویسے ہی اٹھا لیا گیا ہے، عن النائم حتی یستیقظ، سونے والا جب تک بیدار نہیں ہوتا اس وقت تک اس کا کوئی عمل نہیں لکھا جاتا ہے۔ رات کو کروٹ لیتا ہے، وہ فرشتہ جو مقرر اللہ نے کیا ہے وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما، اے اللہ اس بندے پہ رحمت نازل فرما، انہ بات طاہرا، کیونکہ اس نے پاکیزگی کی حالت میں رات گزاری۔ تو لہذا دنیا یہ دن کے وقت تو آسانی سے اہتمام مطلب کر ہی لیتا ہے، اور اس کو اپنے حالات و واقعات کا، حرکات و سکنات کا، موومنٹس کا، اپنی کیفیت کا علم ہوتا ہے، لیکن سوتے وقت وہ اہتمام ایک مرتبہ کر لے، ساری رات وہ سویا رہتا ہے 8-10 گھنٹے، ہمیشہ سارا وقت وہ فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنا رہتا ہے۔ تیسری بات، التقوی فی السر والعلانیہ، خفیہ اور اعلانیہ طور پہ بھی اللہ سے ڈرتے رہے، خفیہ طور پہ، اعلانیہ طور پہ اللہ سے ڈرتے رہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ دیکھیے بات صرف اتنی ہے کہ بندہ
جب لوگوں کے سامنے ہوتا ہے پارسا بنتا ہے، نیک بنتا ہے، مجسمہ تقوی و طہارت بنتا ہے، لیکن جیسے ہی لوگوں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا برائیوں کرنے کو دل بھی کرتا ہے۔ ٹھیک، کئی معاملات ایسے ہیں جہاں پہ وہ یہ چیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو خفیہ طور پہ بھی، اعلانیہ طور پہ بھی اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا ہے۔ اور اس میں جتنی بھی باتیں ہیں، رات کا قیام الگ موضوع ہے، وضو الگ موضوع ہے، تقوی ایک الگ موضوع ہے۔ میں صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کا روز ہوگا کہ کچھ لوگ آئیں گے، وہ لوگ ایسے آئیں گے جو بڑے بڑے اعمال لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے، اعمال لے کے آئیں گے، لیکن فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ان اعمال کو خس و خاشاک بنا کے اڑا کے رکھ دیں گے، کوئی حیثیت نہیں۔ اعمال کیسے ہوں گے؟ فرمایا کَأَعْمَالِ جِبَالِ تِہَامَةَ بَيْضًا، جس طرح تہامہ پہاڑی سلسلہ ہے، عرب کے اندر بڑا پہاڑی بڑا سلسلہ ہے، اتنے بڑے اعمال لے کے آئیں گے، لیکن اللہ اس کی کوئی حیثیت، کوئی ادراک اس کا نہیں رکھیں گے، کوئی وزن محسوس نہیں کریں گے، اللہ اس کو خس و خاشاک بنا کے اڑا کے رکھ دیں گے۔ جب یہ بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفہم لنا وجلیہم لنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کوئی صفت بیان کریں، ہمیں کچھ بتائیں، وہ کیسے لوگ ہیں، وہ آخر کس قسم کے لوگ ہیں، کیسے وہ بدقسمت لوگ عمل کر کے آئیں گے، بڑی نیکیاں کر کے آئیں گے، لیکن عمل ایسے ہوں گے جس طرح قرآن کہتا ہے نا عاملۃ ناصبہ، بھاری بھاری عمل ہوں گے، تصلیٰ نارا حامیہ، بڑی بھڑکتی آگ میں ان کو ڈال دیا جائے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بات یہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں صفہم لنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ان لوگوں کی صفت بیان کریں، وہ کیسے لوگ ہیں، وہ جلیہم لنا، واضح کریں کہ وہ کیسے لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا ہؤلاء من اخوانکم ومن جلدتکم، یہ لوگ تمہارے ہی بھائی ہیں، تمہارے جیسے ہیں، ومن جلدتکم، ان کی سکنز کے کلر بھی ویسے ہی ہیں جس طرح آپ کے ہیں، یہ فیشل جسٹرز اور یہ سکن کے کلر، ان کی نسلیں وہ آپ جیسی ہیں، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، اور وہ بھی راتوں کا قیام اسی طرح ہی کرتے ہوں گے جس طرح تم کرتے ہو۔ تو پھر فرق کہاں پہ پڑا؟ فرق کہاں پہ پڑا؟ فرق پڑنے کا جو نقطہ ہے نا وہ یہ ہے وَلَكِنْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، کہ جب رات کو تنہائی اختیار کرتے ہیں تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب شروع کرتے ہیں۔ یہ ہیں ٹین ایجر کے سب سے بڑے مسائل، اور ان مسائل کا موجب سب سے بڑا یہ گیجٹ، یہ آلہ اور یہ ڈیوائس ہے۔ یہ ڈیوائس میں نے اپنے بچے کو موبائل لے کے دیا تو میں نے اس کا فنگر پرنٹ اس کا بھی لگایا ہے، اپنا بھی لگایا ہے، تاکہ میں رات کو روزانہ اس کی یوٹیوب ہسٹری، اس کی گوگل سرچ، یہ چیزیں چیک کروں کہ یہ بچہ دیکھتا کیا ہے، اس کی کالز، اس کے واٹس ایپ میسیجز۔ دیکھیں تھورولی کوئی بھی شخص آپ میں سے، ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ایک جب آپ چیک کرنے کی عادت ڈال لیں گے، یقینی بات ہے بچے کے پہلے والے اعمال میں اور بعد والے میں فرق آ جائے گا۔ آبزرویشن ہوگی نا، بچے کو علم ہوگا کہ میرا باپ چیک کرتا ہے، میری ماں چیک کرتی ہے، اور بالخصوص بچیوں کے موبائلس کو ان کی مائیں چیک کیا۔ اور یہ تقویٰ فی السر والعلانیہ جو ہے نا، یہ ہم لوگ نعوذ باللہ صحابہ کرام سے زیادہ نیک نہیں ابھی ہوئے، یہ آپ نے ان کو تربیت دی تھی کہ تم ایسے کام کرو، اور ہماری نیکیاں بھی ان سے بڑی نہیں ہیں اور نہ ہی بڑھ لی ہیں، چاہے ہم سارے مل کے کر لیں نیکی۔
لیکن اس کو قائم رکھنا یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ پھر آپ دیکھیے بچہ جو ہے نا آج کل جنک فوڈس کا دور ہے، رات بچے لیٹ نائٹ جاگتے ہیں، اینڈ پہ کہتے ہیں کوئی پیزا شیزا منگوا دیں، کوئی ہمیں برگر منگوا دیں، کوئی پاستا منگوا دیں، فلاں چیز منگوا دیں، فلاں چیز منگوا دیں۔ بچے کو سمجھائیں بیٹے یأکل الطعام للتقوی لا بالشہوات، کھانا کھایا جاتا ہے جسم کو سیدھا رکھنے کے لیے، جسم کو سیدھا رکھنا کھانے کے لیے نہیں کرتے کہ زندہ رہا جاتا ہے کیسے کہ انسان کھائے زندہ رہنے کے لیے اور اپنی طبیعت ایسی نہ بنائے کہ وہ زندہ ہے ہی کھانے کے لیے، بس اس کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ کہ یأکل الطعام للتقوی، کھانا کھائے اللہ کے ڈر کو قائم رکھنے کے لیے، لا بالشہوات، اپنی شہوات خواہشات کو بڑھانے کے لیے۔ ایام خلافت راشدہ کتاب ہے، مولانا عبدالروف جھنڈا نگری کی کتاب ہے، اس میں نا انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر محدث آدمی تھے، 2630 حدیثیں ان سے روایت شدہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے کو دیکھا عبداللہ بن عمر کو گوشت کھا رہا، کیوں کھا رہے ہو؟ کہتے دل کا دل۔ یہ وہ بات ہے جو ہم میں سے ہر شخص کے دل میں آتی ہے، تو چلو آج بچوں کو یہ کھلا ہی دیتے ہیں، اپنے میاں کو کہتے چلو کھلا ہی دے آج۔ فرمایا کفا بالمرء صرفا ان یاکل کل ما اشتہى، کسی آدمی کے فضول خرچ ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے دل میں جو خواہش آئی ہے کھانے کے والے سے اس کو پورا کر لے۔ سب سے بڑا فضول خرچ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے۔ اور مومن آدمی کا کام کیا ہے؟ وہ حدیث میں آتا ہے لقمۃ اور لقمتین یکفیان للمؤمن لیقیم صلبہ، کہ ایک لقمہ یا دو لقمے ایک مومن آدمی کی کمر سیدھا رکھنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ ایک لقمہ یا دو لقمہ، سنگل مورسل اور 2 morsels آف سفیشینٹ فار بلیونگ پرسن، کہ وہ کیا ہے کہ اس کی کمر سیدھی رہے، وہ اپنی سروائیول جو ہے نا وہ قائم رکھ سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میکسیمم، ایک بندے کو بڑا کسی نے اچھا کھانا لگ گیا، جس طرح خواتین میری بہنیں کھانا بناتی ہیں تو ساتھ یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ اس کھانے کی بعد میں تعریف بھی ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے زیادہ کھانا ہے نا، کھانا بہت اچھا لگتا ہے، تو آپ نے میکسیمم اس کی مقدار بتائی ہے، جس طرح آپ خود کرتے تھے کہ پیٹ کے 3 حصے بنانے، ایک کھانا کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے اور ایک سانس لینے کے لیے۔ تو ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں کہ اتنا کھائیں کہ یہ زندگی کا آخری کھانا ہے، اس کے بعد پتہ نہیں نصیب ہونا ہے کہ نہیں۔ اور پانی اس نے اپنا رستہ بنا ہی لینا، اور سانس کی خیر کوئی مسئلہ نہیں، کھانا ڈٹ کے کھا لے گا۔ تو یہ ہمارا جو عمومی رویہ ہے نا، سوشل پریکٹس ہوگی۔ تو آپ نے یہ جو بات سنی ہے یأکل الطعام للتقوی لا بالشہوات، کھانا کھائے اللہ کے ڈر کو قائم رکھنے کے لیے، شہوات کو قائم رکھنے کے لیے نہیں۔ اچھا جی، 5ویں بات ہے اپنے بچے کو عادت ڈالیں السواک، مسواک کرنے کی، ٹوتھ برش کرنے کا۔ یہ 5ویں بات ہے۔ اب یہ جو 5ویں بات ہے نا جو آپ نے سنی، آپ نے وہ حدیث کئی مرتبہ سنی بھی ہے، پڑھی بھی ہے، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت پہ یہ بات مشقت نہ سمجھتا تو میں لوگوں کو ہر نماز کے بعد، بلکہ ہر نماز کے وقت جو ہے مسواک کا جو ہے نا وہ حکم دیتا ہوں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نا ایک ذاتی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کیا کرتے تھے، آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، تو اس کے لیے آپ کی کوشش یہ کرتے تھے کہ میں جو ہوں نا اپنے آپ کو منہ کو صاف رکھنے کے لیے مسواک کیا کروں، قرآن کی تلاوت کرتے مسواک کرتے، نماز پڑھنے لگتے، وضو کرنے لگتے، پہلے مسواک کرتے۔ تو ہماری روٹین کتنی ابتر ہو گئی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں
اپنی اپنی روٹین اسیسمنٹ اپنی ہم خود کریں، اپنی اسیسمنٹ خود کریں۔ تو کسی سے سوال کیا پوچھ رہے ہیں؟ ہمارے بچے اگر نہیں کرتے ان کو عادت ڈالیں، سنت رسول کی ترغیب دے کر ان کی عادت ڈالیں کہ بیٹا ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ ہمارے منہ سے قرآن نکلتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا فرمایا فرشتہ آتا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ فرشتہ مجھ سے کوئی ایسی چیز محسوس نہ کرے جس سے ناپسند کرے، اس لیے میں کثرت سے مسواک کرتا ہوں۔ تو یہ کام ہمیں بھی کرنا چاہیے، عادت ڈالیں۔ اور آپ دیکھیے کسی ڈینٹسٹ کے پاس چلے جائیں نا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے پاس بچے بھی آ رہے ہیں، اس کے پاس بچیاں بھی چھوٹی آ رہی ہیں، اور نوجوان بھی آ رہے ہیں، 40+ بھی آ رہے ہیں، بوڑھے بھی آ رہے ہیں۔ اور میں کیونکہ مجھے آپ میں سے کسی کی ایج کا پتہ نہیں ہے، میں جنرل آپ کو ایک ہدایت دے دیتا ہوں، اور یقینی بات ہے کہ آپ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گی۔ ہماری نوجوان مائیں ہیں نا، ان کو ایک بری سی عادت ہے، معذرت کے ساتھ اگر کوئی بچوں والی بیٹھی ہیں، کیونکہ ہمارے بھی بچے اسی طرح ہی بڑے تھوڑے جتنے ہو گئے ہیں، ابھی بڑے ہو رہے ہیں، تو مائیں جو ہے نا ان کو رات کو ان کے منہ میں فیڈر ٹھونس کے آپ اپنا کام کرنے لگ جاتے ہیں کہ چلیں آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا مصروف رہتے ہیں۔ جب آپ اس کے منہ میں فیڈر ٹھونستی ہیں نا، مسواک اس کو، برش اس کو، اس نے ہمارے بچے تو 8-8 سال تک فیڈر ہی آئسل پیتے رہتے ہیں، اور وہ گلاس میں پینے کی عادت نہیں ڈالی ماما، 6-6 7 7 8 سال وہ رات کو سوتے ہوئے بولتا ہے اس کے منہ میں فیڈر لے جاتی ہے، چلو یہ پی لیا۔ وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، وہ جس طرح وہ سب کرتا ہے اس کو آہستہ آہستہ اس کے دانت ٹیڑھے ہوتے ہیں، بیس ٹیڑھی ہوتی ہے۔ پھر جب بچے کے نئے دانت آتے ہیں نا، پھر اپنے میاں کو کہتی ہیں بریسز لو آ رہی ہوں، وہ کہتے ہیں دانت کیسے ٹیڑھے ہو گئے؟ کہتی میں نے کی ہے، آپ نے کی ہے، آپ نے اس کے منہ میں فیڈر ٹھونسا ہے، جس وجہ سے آہستہ اس کی بیس جو ہے نا وہ ٹیڑھی ہو گئی۔ اب اس کے دانت ایسے ہی نکلیں گے۔ اب 1.5-2 لاکھ روپیہ جو ہے نا وہ بریسز والے کو دیں، اور 1 سال میں 50 سے اوپر اس کے پھیرے بھی لگائیں، تب جا کے دانت سیدھے ہوں گے۔ اور ہمارے معاشرے میں تو آپ جانتے ہیں کہ جس طرح بچیوں کے لوگ نقائص نکالتے ہیں رشتے کے وقت، اس کے دانت ایسے ہیں، اس کا چہرہ ایسا ہے، تو پھر یہ سارے پرابلمس جو ہے نا اینڈ تک بنتے ہیں۔ لہٰذا مسواک کی عادت ڈالیں اور فیڈر کی عادت جو ہے نا وہ چھڑائیے۔ اچھا جی، یہ ہے 6ٹھی بات، المواظبۃ فی مطالعۃ الکتب۔ یہ بات ہم نے پہلے اردو میں کی ہے کہ کتب کے مطالعہ کی ہمیشگی، مطالعہ کتب کی ہمیشگی۔ آپ ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیں ذاتی طور پر، بچوں کو، آپ میں کئی معلمات بھی بیٹھی ہوں گی، یقینی بات ہے، بچوں کو یہ سکھائیں، اور جو طالبات ہیں، بلکہ ہم اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھیں، ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیں۔ ایک سیرت کی کتاب میں نے یہ سلیکٹ کر لی، اس کو پوری کر لی، 1 ہفتے میں 10 دن میں اس کے صفحات کے حساب سے۔ ایک تفسیر لے لی، اس کو پوری کرنا ہے۔ ایک صحابہ کے واقعات کی کتاب لے لی، اس کو پوری کرنا ہے۔ صحابیات کے واقعات کی لے لی، اس کو پوری کرنا ہے۔ سائڈ ٹیبل پہ اس کو رکھیں ڈائجسٹ کی بجائے، اپنے سائڈ ٹیبل پہ تکیے پہ اس کو رکھیں، اور جب اس کو رکھیں گے نا، اس سے جان ہماری چھوٹ جائے گی، کافی حد تک چھوٹ جائے گی۔ اور بدقسمتی ہے کہ جب سے ہم نے اس سے چیزیں پڑھنا شروع کی، ہماری آئی سائٹ، اس کے پٹھے کتنے کمزور ہوئے، یہ 40 سال کے قریب جا کے پتہ لگے گا کتنے کمزور ہوئے۔ پھر آدھے نمبر سے اینک سٹارٹ نہیں ہوگی، 3-4 نمبر سے سٹارٹ ہوگا، یہ اس وقت پتہ لگے گا۔ کہ موبائل کی سکرینوں پہ زوم کر کے پڑھنے والوں کے لیے یہ بری سی خبر ہے، یہ ہمیں اس بات سے اپنے آپ کو ہٹا کر بک کی طرف لے کے، کتاب کی طرف لے کے۔ اس کے بعد ہے کتنی اہم بات ہے ادب الاستاذ کا، استاد کا ادب۔ اس پہ جتنا مرضی آپ بچے کو لیکچر دے لیں گے، آپ اسے بہتر میں رقم دے سکتے ہیں کہ استاد کا ادب کتنا سیکھ کرنا چاہیے، کس کیفیت میں کرنا چاہیے، کیسے کیسے کرنا چاہیے، یہ چیزیں ہمیں اپنے طور پہ مد نظر رکھیں۔ اساتذہ کا ادب نہیں کریں گے
اور استاد کے سچی بات ہے، ہم نے جو چیزیں سیکھی ہیں نا کہ اساتذہ کے جوتے سیدھے کریں گے، اساتذہ کے جوتے اٹھائیں۔ وہ حدیث میں آتا ہے ما تواضع احد للہ الا رفعہ، بندہ مومن جتنی تواضع انکساری اختیار کرتا ہے اللہ اسے اتنی ہی زیادہ بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ کام جو ہے نا جی ادب الاستاذ، استاد کا احترام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے صحابہ کرام کے استاد تھا۔ ایک مثال صرف دے رہتے ہیں، صلح حدیبیہ کے وقت 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، صلح حدیبیہ کے وقت ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے سہیل وہ حضرت عثمان کو قاصد بنا کے بھیجا۔ واقعہ آپ کے ذہن میں سارا آ گیا ہو گیا۔ انہوں نے پھر جو اینڈ پہ معاہدہ ہونے لگا، آپ کی طرف سے حضرت علی تھے، ان کی طرف سے سہیل بن عمر تھا، تو عروہ بن مسعود ثقفی کو انہوں نے سفیر بنا کے بھیجا تھا کہ آپ مسلمانوں کا مشاہدہ کریں۔ انہوں نے مشاہدہ کیا، چلے دلی طور پہ مظاہرہ آپ کے صحابہ کو دیکھ کر شاگرد ایسے پیدا کیے ہو نا، تربیت اس طرح کی ہوئی ہو تو لازمی طور پہ وہ اثر چھوڑ دی۔ جا کے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض میں وہاں سے ہو کے اسلام قبول کر لیا۔ کہتے ہیں میں کیسو کسرا میں گیا، میں فلانی جگہ میں گیا، اتنے بادشاہ میں نے دیکھے، جو ادب آپ کے میں نے لوگوں میں پایا ہے نا وہ کسی جگہ پہ نہیں۔ اور اپنے لوگوں کو انہوں نے جا کے پتہ کیا کہا، کہتے ہیں ما تنخما فخمۃ، وہ تھوک بھی پھینکتا ہے نا، یہ لوگ اس کو ہاتھوں پہ پکڑ کے اپنے جسم پہ مان لیتے ہیں۔ جس کا تھوک لوگ گرنے نہیں دیتے، جس کے وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے نیچے، وہ اپنے نبی کا خون گر لینے دیں گے تو اس نبی سے لڑنے کی بات کر رہے ہو۔ یہ ہیں وہ استاد جنہوں نے اپنے شاگردوں کی تربیت کی ہے۔ یہ ادب الاستاذ کے لیے بہترین مثال ہے، ایک ہی بڑی۔ پھر اس کے بعد ہے یہ والا کام جو ہم نے چھوڑ دیا، تلاوت القرآن کے استمرار، مستقل قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ میں نے کبھی بھی بچیوں سے کبھی بھی ہاتھ نہیں کھڑے کروائے، کبھی بھی، لیکن ہمیں اپنا خود اسیسمنٹ کریں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو روزانہ کی بنا قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، کتنی کرتے ہیں، اپنے آپ سے سوال کریں، اس کا جواب خود آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ طالب علم کے اندر حقیقی روحانیت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اس کاز کے اوپر بھی لگائیں گا کہ مستقل طور پر تلاوت قرآن کا عادی بنے۔ اور یہ مت سمجھیے تو قرآن کتاب ہی ایسی ہے کہ بندہ یہ کہتا ہی نہیں دنیا کی واحد کتاب ہے جس کو وہ پڑھتا ہے پھر دل کرتا ہے دوبارہ پڑھے۔ دنیا کی کوئی کتاب ہے ایک مرتبہ پڑھیں، 2 مرتبہ پڑھیں، دل اکتا جاتا ہے یار میں نے پڑھ لی بس بہت ہو گیا۔ لیکن قرآن ایسی کتاب ہے، ہم ایک مرتبہ پڑھتے ہیں دل کرتے ہیں اور پڑھیں، پھر پڑھتے ہیں دل کرتا ہے اس کو پھر پڑھیں، ہر سال اس کو تراویحوں میں سنتے ہیں۔ کوئی حافظ اور قاری یہ نہیں کہتا یار وہی قرآن ہے جو پہلے بھی سنا ہے آپ اس کو سن کے کیا کریں، کوئی نہیں کہتا۔ یہ ہے وہ روحانی جذبہ، محبت جو اللہ رب العالمین نے اس کی ہمارے دلوں میں ڈالی ہے، لہٰذا اس کی تلاوت کو روزانہ کی بنا پہ کرنا یہ بھی ہمارے لیے ہے۔ 9ویں بات، خدمت الوالدین والاساتذہ، والدین اور اساتذہ کی خدمت کرنا، اور ساتھ ہی اس کے 10ویں مثال ہے وہ ہے مکارم الاخلاق، اچھے اخلاق کو اپنانا، اچھے اخلاق کو اپنانا۔ یہ وہ باتیں جو ہمیں سیکھنی، سمجھنی، اس کو اڈاپٹ کرنا ہے، اور یہ چیزیں ہم نے کرنی۔ اب آپ دیکھیے کہ والدین کی خدمت، اساتذہ کی خدمت، کئی محدثین کے واقعات ایسے موجود ہیں، کئی صحابہ کے واقعات ایسے موجود ہیں کہ جو اسلام قبول بھی کرائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے حلقہ بگوش اسلام بھی ہوئے، لیکن والدین نے ان کو آگے سے رجسٹ کیا کہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ کا تذکرہ موجود ہے، کئی صحابہ کرام ایسے موجود ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ طور پہ احتجاج کیا
کہ آپ مسلمان کیوں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ سے 5374 روایات مروی ہیں، اور صحابہ کرام کی لائن میں سب سے زیادہ احادیث جو منقول ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ سارا کچھ ہونے کے باوجود والدہ نے کیا کہتی ہے کہ میں احتجاج کروں گی، دھوپ میں بیٹھ جاؤں گی، یہ کر لوں گی، لوگ تجھے کہیں گے کہ تو نے اپنی والدہ کو ناراض کیا۔ لیکن انہوں نے بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی دانائی کے ساتھ اپنی والدہ کو اس حوالے سے فیس بھی کیا، معاملے کو ٹیکل بھی کیا، آخر دونوں کے والدین پھر اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہوئے۔ اس کردار کو اپنانا چاہیے، اس اخلاق کو اپنانا چاہیے، اور یہ تب ہی ہوتا ہے جب مکارم اخلاق کی دولت ہو۔ 10ویں اور آخری بات، مکارم اخلاق ہوتا ہے اچھی اخلاقیات، گڈ مورالٹیز، ایگزالٹڈ رینک آف کیریکٹر، اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ ہمیں فائز ہونا ہے اپنے آپ کو کرنا۔ اور جو ٹیچر ہوتا ہے نا، وہ چاہے مدرسے کا ہو، اسکول کا ہو، کالج کا ہو، یونیورسٹی کا ہو، آپ کے جتنے بھی طلبہ ہوتے ہیں وہ آپ کو کاپی کرتے ہیں۔ آپ ایک لفظ کو 10 مرتبہ ریپیٹ کریں گے، وہ بچے آپ کی چھیڑ بنا لیں گے کہ یہ فلانا استاد آ گیا جو یہ لفظ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو ایک موومنٹ کو ریپیٹیٹیولی کریں گے، وہ اس کو اپنی آپ کے لیے وے آف ریکگنیشن بنا لیں گے کہ یہ فلاں ٹیچر آ گیا ہے یا آ گئی ہے۔ تو یہ باتیں ہمیں اپنے طور پہ اخلاقی اقدار کو ڈیولپ کرنا ہے بچوں کے اندر کہ یہ کام نہیں کرتی۔ اخلاقیات کے حوالے سے صرف 2 حدیثیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ایک دن مخاطب ہوئے تو آپ نے فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر، لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکیوں میں سے کسی نیکی کو ہلکا نہیں سمجھنا، کسی نیکی حقیر نہیں سمجھنا کہ یہ کون سا نیکی چھوٹی سی ہے، خیر ہے، اس کو نہ بھی کیا تو بات نہ۔ فرمایا وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، اگر آپ اپنے کسی بھائی کو، کسی عزیز کو خوش کن چہرے سے بھی ملتے ہیں اللہ کے ہاں، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ چہرے پہ 12 بجے ہو اور غصے سے بھرا ہوا، ماتھے پہ تیوری چڑھائی ہو، یہ ایک اچھے استاد کی نشانی نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے اسٹوڈنٹ سے دیکھیے، ممکن ہے کہ آپ ان فیوچر آپ میں سے کوئی میری بہن یونیورسٹی میں چلی جائے، وہاں پہ میلز بھی ہوں گے، یقینی بات ہے وہاں پہ پردے کا آپ کو اہتمام کرنا پڑے گا۔ جہاں پہ فیمیلز ہیں، خواتین ہیں، آپ نے وہاں پہ پردہ بھی نہیں کرنا۔ لوگوں سے ہنس کے ملیں، لوگوں سے تعلقات بڑھائیں، آپ کسی سے سلام لیں، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہو۔ کوئی آپ سے ایک مرتبہ ملے، اس کا دوبارہ ملنے کو دل کرے۔ اگر آپ میں گھر کی پریشانی ہے نا، دیکھیے آپ کو میرا تو نہیں پتا، میں وہ تو جتنا بہن نے بتایا آپ کو تو اتنا ہی پتہ ہے۔ آپ کو یہ تو نہیں پتا میرے بچے کتنے ہیں، میرے گھر کے حالات کیسے ہیں، میرا کاروبار کیا ہے، میں کرتا کیا ہوں، آپ میں سے کسی کو بھی علم نہیں۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ آپ جس پروفیشن میں ہیں، آپ یہ رویہ اپنا کے دیکھیے۔ آپ دیکھیے گا کہ آپ کے جتنے بھی مخاطبین، ایڈریسی آپ کے لوگ ہیں، ایک کاروباری آدمی ہے، وہ لوگوں سے چہرے پہ اسمائل پاس کر کے ملے، ہر کسی کو پانی پوچھے، چائے پوچھے، اس کے کسٹمر زیادہ ہوتے ہیں دوسروں کے۔ اسی طرح ایک استاد، ایک خطیب، ایک واعظ، ایک مبلغ، ایک داعی، ایک پریچر، جو ماشاءاللہ ساری صفات آپ کے اندر موجود ہیں، وہ آپ بنیں گے تو آپ اپنے اندر یہ صفت لائیے۔ اور سنن ابی داؤد کی 4800 نمبر حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 قسم کے لوگوں کو اس میں خوشخبری دی، جنت کے مختلف مقامات۔ اس میں جو تیسری خوشخبری دی ہے نا، وہ آپ نے فرمایا ہے انا زعیم ببیت فی اعلی الجنت لمن حسن خلقہ، میں اس شخص کے لیے جنت میں اس شخص کو اعلیٰ بالا خانوں میں مکان لے کے دوں گا
کون کہہ رہا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لمن حسن خلقہ، جس نے اپنا اخلاق اچھا کیا۔ یہ جھوٹی مثالیں، جھوٹے واقعات سنا کے لوگوں کو ہنسانا یہ اچھے استاد کا شیوا نہیں۔ استاد یہ کام کرے گا وہی چیزیں طالب علم سیکھے گا۔ ہمارے استاد محترم ہیں جامعہ سلفیہ میں فضیلت الشیخ شیخ الحدیث حافظ عبدالعزیز علوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، ہمارے نانا ابو کے وہ شاگرد ہیں، بخاری ان سے ترمذی ان سے پڑھتے رہے، میرے استاد ہیں، میں نے ان سے بخاری پڑھی ہے۔ اچھا، وہ یہ باتیں ہمیں بتایا کرتے ہیں جب انہوں نے یہ چیزیں پڑھائی ہے نا، کہتے تھے کسی نے ان کو بات کی کہ یہ فلاں بزرگ یہ کرتے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ وہ نا ٹنگ آف وار کا کمپٹیشن گٹ والا میں جامعہ کے طلبہ جاتے ہیں، وہ بھی چلے گئے، کسی ایک گئے گزرے مولوی صاحب نے ان کے اوپر غلط سا تبصرہ کر دیا۔ حالانکہ یہ کوئی ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ جو کنڈیمیبل ہوتی، ایک جسمانی ورزش کا انہوں نے کام کیا، لوگوں نے ان پہ تنقید کی کہ یہ بزرگ آدمی کیا کر گیا۔ ان کو اگلے دن کہا تو کہنے لگے بیٹا ان لوگوں نے تو انبیاء کو نہیں چھوڑا، ہم تو انبیاء کے وارث ہیں، ہمیں اس باتیں نہ ہوں تو اس کا مطلب ہے ہمارے مشن میں شامل ہیں کہ اگر ہمیں لوگ ہمارے سر پہ ہار پہنا رہے ہیں نا ہر وقت، تو ہمیں اپنے مشن پہ غور کرنا چاہیے۔ انبیاء کو تو پتھر پڑے تھے، ہمیں ان کے اندر ہمارے اندر زیادہ خلوص آ گیا ہے لوگوں سے، ہم انبیاء سے ہمیں لوگ کیوں ہاتھوں آتے ہیں؟ اگر ہمیں کوئی باتیں نہیں نہ کرتا کوئی مخالف، اس کا مطلب ہے ہمارا منہج ٹھیک نہیں ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ تو یہ دو ہمارے ٹاپکس ہو گئے۔ یہ ہے ہمارا تیسرا مسئلہ، معلم کے اوصاف، دا کیریکٹرسٹکس آف اے گڈ ٹیچر، این آئیڈیل ٹیچر۔ یہ کام کریں کہ ہم اس کو سپیڈی کام کرتے ہیں، تو میں نے نماز جو ہے نا انشاءاللہ اپنے گھر میں پڑھنی ہے جا کے، تو میرا گھر یہاں سے آدھے گھنٹے کے فاصلے پہ، تو انشاءاللہ اس کو 10 منٹ میں پورا کر دیں گے، 5 سے 10 منٹ سے۔ معلم اگر اپنے کردار کا اثر ڈالنا چاہتا ہے تو فرائض اور نوافل کا پابند بنے، نمازیں بھی پڑھیں ساتھ سنتیں بھی پڑھیں، نوافل کا بھی اہتمام کریں، روزے بھی رکھیں اور نفلی روزوں کی بھی عادت ڈالیں۔ ویسے میں اس میں بہت کمزور ہوں ویسے نفلی میں، تو بہرحال یہ ایک آئیڈیل کی مثال ہے، میں اتنا آئیڈیل آدمی نہیں ہوں، تو یہ بات ہم نے کر لی کہ اس کو خوش اخلاق ہونا چاہیے۔ اگر گھر سے اس کو صبح ناشتہ نہیں نہ ملا، یا خاتون کو اس کے خامن نے ڈانٹ دیا ہے، یا اس کے شادی شدہ نہیں ہے اس کے ابو نے ڈانٹ دیا ہے، تو اس کا اثر جا کے بچوں میں نہیں نکالنا، نہ ان کو یہ بات محسوس ہونے دینی ہے کسی ٹیچر نے کہ میری بیوی نے آج مجھے کھانا نہیں دیا یا میرے خامن نے مجھے ڈانٹا، یہ احساس بھی نہیں ہونے دینا۔ یہی ایک ٹیچر ایک آرٹ ہے، فن ہے، جو پروفیشنلزم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ایک کی بات دوسری جگہ پہ نہیں کی جاتی۔ خوش اخلاق بنی، یہ بے لوث مبلغ جس کے دنیاوی طمع نہ ہو۔ آپ نے میرے اتنے اشتہار کیوں نہیں چھپوائے؟ میں نہیں آتا آپ کے پاس، میری اتنی ایڈورٹیزمنٹ آپ نے کیوں نہیں کی؟ آپ ایڈورٹیزمنٹ کے چکر میں آئے تھے۔ ہمارے یہاں نا دنیا میں جب یہ چیز بیان کی جاتی ہے تو عوام الناس میں یہ بھی معروف ہو جاتا ہے، تو پھر جو لوگ پیسے لیتے ہیں وہ پیسے اپنے فن کے لیتے ہیں، اپنی پابندی کے لیتے ہیں۔ آپ سے دین کے پیسے کوئی نہیں مانگتا کہ میں نے اتنی حدیثیں سنائی اتنے پیسے زیادہ دیں مجھے۔ وہ کہتے ہیں یہ اگر مجھ سے یہ تبلیغ سننی تھی میں آپ کو ویڈیو بھی بھیج سکتا تھا، میں یہ کام بھی کر سکتا تھا، میں آپ کو زوم پہ بھی لے سکتا تھا، میں نے پابندی کے ساتھ آپ کے پاس ہے وہ اتنا میرا خرچہ لہٰذا اتنے پیسے آپ دے دیں، کہ دنیا میں سارے کرتے ہیں۔ آپ کے پاس جتنے بھی اساتذہ ہوتے ہیں، جتنے بھی ٹیچرز ہوتے ہیں، جتنے بھی خطباء ہوتے ہیں، وہ اس چیز کے پیسے لیتے ہیں۔ کبھی کسی نے آپ کو یہ نہیں کہا، جو یہ کہے گا نا اس کی تبلیغ میں شامل ہے کہ میں نے تو آپ کو اتنا خوش کر دیا ہے اتنی عتیں سنا، اب آپ نے پھر مجھے تھوڑے پیسے، میں نے تو عوام میں جناب
بلے بلے کرا دیے، کسی کو سونے نہیں میں نے دیا، آپ نے پھر مجھے کم پیسے دیے۔ یہ چیزیں ہیں جو آپ کی سیلف لیسنس پہ حرف لاتے ہیں۔ اس لیے اس لحاظ سے ہمیں اس طرف آنا چاہیے کہ بے لوس مبلغ بنے، تقویٰ کی صفت کو اپنائیں۔ ہم نے پہلے بھی بات کی، ظاہری لحاظ سے بھی اور باطنی لحاظ سے بھی متقی ہونے کی صفت کو اپنائیں۔ یہ آگے ہے، یہ میرا حال یہ نیچے آ گیا ہے، شکر گزار ہونا۔ اچھا یہ جو ہے نا، ہمیں اساتذہ کو ایک بیماری ہے، جس طرح کوئی ایک سافٹ ویئر کی کمی نہیں رہ جاتی، یہ بدقسمتی ہے، اکثریت میں مسئلہ ہے، سب میں نہیں، اکثریت میں مسئلہ ہے۔ امام مسجد ہوگا، وہ کہتا رہے گا یار حالات بہت ماڑے، انتظامیہ بہت گندی ہے، بہت تنگ کرتی ہے، پیسے نہیں دیتی، گندا سا مکان ہے، یہ ہے وہ ہے۔ کسی اسکول کالج یونیورسٹی کے استاد کو بولنے وہ یار تنخواہ تھوڑی سی ہے، گورنمنٹ اچھی نہیں ہے، پیسے نہیں دیتی، مہنگائی بہت ہے۔ یہ شکر قدردانی نہیں کریں گے۔ پوچھیں اس سے جس کے پاس، سچی بات ہے ہمارا انٹریکشن ہم کئی لوگوں سے ہوتا ہے، مدارس سے بھی، مدارس والے چاہتے ہیں سانو اڑا کے نا اتوں یونیورسٹی رہی ہوئی، ہمیں یونیورسٹی کا ٹیچر لگا دیں کسی نہ کسی نے۔ میں نے تقریباً 80 ایم فل میں نے اپنے سپرویئر میں کرائے، ایم فل پی ایچ ڈی میں نے 80 کرا دیا الحمد للہ۔ اس میں جامعہ کے استاد ہیں، امدادیہ کے 11 استاد ہیں جن کو میں نے ایم فل اپنے ذہن نگرانی کرایا، مقالہ لکھایا، تھیسس لکھوایا۔ اچھا ان کی خواہش ہوتی ہے ہمیں اڑا کے نا یونیورسٹی میں کسی نہ کسی طرح ایڈجسٹ کرا دیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ادھر کیا مسئلہ ہے، تو یار پیسے بہت سے، مکان ملا ہے، ہاں جی ملا ہے، بل دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں۔ میں نے کہا میں نے 40,000 روپے اس مہینے بل بجلی کا دیا ہے، اور مکان اگر اس حساب سے کرائے کا لیں 50,000 کا آتا ہے، 90,000 لگ گیا نا، یہ آپ کو فری میں ملا ہے۔ اور مسجد مدرسے میں دین سے وابستہ رہنے میں آپ کو جو گفٹس اور تحائف آتے ہیں یہ ہمیں نہیں آتے ہیں، یہ کسی اسکول کالج یونیورسٹی کے پروفیسرز کو نہیں ملتے، وہ بلیک میل کر کے لے لیں تو الگ بات ہے، ورنہ یہ ان کو نہیں ملتے۔ یہ اللہ نے آپ کے دین میں اتنی جو وسعت قدر رکھی ہے کہ ہر شخص آپ کے پاس آ کے ملتا ہے، یہ کسی اور کے اندر اللہ نے خاصیت نہیں رکھی ہے، صرف آپ میں رکھی ہے۔ شکر کیا کریں۔ اور حدیث میں آتا ہے نا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کی قدردانی نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی قدردان نہیں ہو سکتا۔ جی یہ آخری سلائیڈ ہی چلائیں گے، اس کے بعد بس کر دینی ہے۔ تو اس میں ٹیچر کو باحیا ہونا چاہیے، خاتون مرد کوئی اخلاق باختگی کی باتیں کلاس میں نہ کریں، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے جناب میں بھی بڑا مراسی ہوں، میں بھی بڑا پانڈ ہوتا ہوں، میں بھی بڑا جیسٹر ہوں، مجھے بڑی باتیں آتی ہیں، اور غیر اخلاقی گفتگو کرے، یہ ایک اچھے معلم کی صفت نہیں ہے۔ باحیا ہونا چاہیے۔ بیٹھے بیٹھے نا اساتذہ کرام کیا کرتے ہیں، ہینڈ فری لگاتے ہیں، شو سننا شروع کر دیا، میوزک سننا شروع کر دیا، کوئی ایسی چیز شروع کر دی جو شریعت میں کنڈیمبل ہے، قابل مذمت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما دونوں صحابہ سے الگ الگ روایت پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی فارغ وقت مل جاتے ہیں، کیا کیا کریں؟ فرمایا لا یزال لسان رطبا من ذکر اللہ، آپ کی زبان کثرت سے اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ یہ جتنا فارغ وقت ملتا ہے نا، کہتے تھے ہم فارغ تھے تو گپے ہی مارے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جب فارغ ہوتے تھے ہم کہتے تھے آئیے کچھ دین کی باتیں کریں۔ جتنا دین میں مشغول رہیں گے، جتنا اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں گے، دل مردہ ہونے سے بچے گا۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، فرمایا لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، جب بھی آپ گفتگو کرتے ہیں نا، دیکھیں ہمیں تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو گیا گفتگو کرتے ہیں، 1.5 سے اوپر ہو گیا،
ہم نے کتنی آیتیں پڑھی ہیں، کتنی حدیثیں پڑھی ہیں، تو حدیث میں یہی بات آتی ہے لا تکثروا الکلام بغیر ذکر، جب بھی کلام کریں کثرت سے کلام کرتے رہیں، کبھی اللہ کے ذکر کو بھولنا نہیں۔ اس میں کوئی آیت لیں، کوئی حدیث لیں، ایسی چیزیں لے کر آئیں کہ جس سے یہ احساس ہو کہ آپ کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ فرمایا فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ، جب آپ کثرت کلام کریں گے اللہ کے ذکر کے بغیر، قسوۃ للقلب، یہ دلوں کی سختی کا باعث بنے، دل سخت ہو۔ اور آپ نے فرمایا ان ابعد الناس الی اللہ یوم القیامۃ القلب القاسی، کل قیامت کے روز سب سے زیادہ اللہ کے ہاں رحمت سے دور جو شخص ہوگا وہ شخص ہوگا جس کا دل سخت ہوا ہوگا۔ دلوں کو نرم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ اللہ کا ذکر ہوا کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کی عادت ڈالیں، اور ہمیشہ عاجزی، انکساری، یہ جو علم ہے نا یہ رب نے مجھے نہیں۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں الحمدللہ ہمارے والدین کی تربیت ہے کہ ہمیں آج جتنی عزت ملی ہے، آپ کو شاید میری بہن نے بتایا یا نہیں، میں نے دھیان نہیں کیا، آپ کے فکر کی جو سب سے بڑی مسجد ہے نا فیصل آباد، وہ شیخ کالونی میں 4 کنال کی جو مسجد ہے، وہاں پہ خطیب، الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ہے۔ وہ مالک چاہتا مجھے چھوٹی سی مسجد بھی دے سکتا تھا، اس مالک نے مجھے دے دی، اس کا بہت بڑا اعزاز ہے میرے لیے۔ میں سب سے بڑی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں اتنے سالوں سے، میری اٹیچمنٹ جامعہ سلفیہ سے جو آپ کی فکر کا سب سے بڑا مدرسہ ہے، میں 15 سال سے وہاں پہ ادھر جا کے لیکچر وزٹنگ بیس پہ دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ کا ایک بڑی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے جو جسے اعزاز سے ہمیں نوازا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی دے ساتھ اس کو عاجزی بھی عطا فرمائے، کہیں بڑا بنانا ہے۔ یہ جو ملا ہے قرآن کی وجہ سے ملا ہے، ورنہ ہم کس کا یہ عاجزی رہنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہر حالت میں حکمت سے سچ بیان کریں۔ دیکھیے کئی مسائل آتے ہیں، آپ پڑھاتے بھی ہیں، کئی مسائل مثالیں آپ کو دینی پڑتی ہیں، کئی چیزیں بتانی پڑتی ہیں، جھوٹی مثال بیان نہیں کرنی کہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، آپ اس کو مثال بیان کریں، لوگوں کو ہنسا دیں، لوگوں کو امپریس کریں کہ جناب اس کو بڑا پتہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ، ہلاکت ہے، تباہی ہے اس شخص کے لیے جو بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، تاکہ لوگوں کو ہنسائے۔ فرمایا وَيْلٌ لَّهُ، ہلاکت ہے، وَيْلٌ لَّهُ ثُمَّ وَيْلٌ لَّهُ، تباہی ہے، بربادی ہے اس شخص کے لیے جو یہ کام کرتا ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم جھوٹی مثالیں دے کے لوگوں کو کیوں امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجھے دنیا کا بڑا پتہ ہے۔ جی یہ تقویٰ اور خشیت الہی پیرالل ہے اس کا، کیونکہ اس میں کیونکہ میں نے یہ چیزیں جو بھی چیزیں کی ہیں نا وہ ریڈیوس کی ہے ساری، تو یہ 10 چیزیں ہو گئی ہیں، تو ہماری گفتگو کا یہیں پہ اختتام ہوتا ہے۔ تو آپ یہ باقی میں پوائنٹس لکھ دیتا ہوں، یہ لکھے ہیں، آپ اس کو لکھ لیں۔ یہ لکھا ہے متشابہات، یہ سین ہے، یہ شین ہے، تو اس کو آپ لکھ لیں۔ آپ میری بہنیں، آپ کے پاس 5-7 منٹ ہیں، کوئی کویشچن کرنا ہے تو کر لیں، تو جو آپ کی ترتیب ہے میری بہن جو کمپیئر ہے وہ آ جائیں آگے۔ یہ لگتی ہے یہ لکھ لیا، آگے چلا دیں سلائڈ۔ یہ سعودی جامعات میں یہ وہ تمام صفات 20 کی 20 وہ اپنے اساتذہ کی ٹریننگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو میں نے آپ کو یہاں پہ پیش کر رہی ہوں۔
آخری اس سے کنٹراڈکٹری ہے عالم کا زوال. اس میں سمپلی بات یہ ہے کہ ہر عالم کا زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ نوافل کو ترک کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے. بیگ میں ڈالنے پروجیکٹر بند کرنا. تمام علماء عزیزات طالبات سے گزارش ہے کہ ایک کوشچن ہے جو ابھی آپ سر سے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی طرف مائک آ جاتا ہے, آپ ضرور کیجیے. بہن نے سوال کیا کیا علم نافع کو دنیاوی علم بھی ہو سکتا ہے, مثلا کسی کو سلائی کڑھائی. دیکھیے اس کو ڈیفائن جو کیا جاتا ہے نا علماء جو اس کو بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی علم ایسا سکھائیں, کوئی بھی فن ایسا سکھائیں جو کسی کی ذاتی زندگی کو گزارنے کے لیے, کسی کی فلاح و بہبود کے لیے, ریاست اور مملکت کی فلاح و بہبود ویلفیئر کے لیے جو اس بینیفٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کو نافع علم ہی کہا جاتا ہے. اگر کوئی فن ہے جس طرح آپ خواتین کے کام ہے سلائی کڑھائی وغیرہ, یہ بینیفیشل ہو سکتا ہے, آپ اس کو اسی جذبے کے ساتھ سکھا دیں تو بینیفیشل ہے, انشاءاللہ نافع ہی رہے گا. ابھی آپ نے جو معاملہ کے اوساف بتائے ہیں معاملہ کے, اس میں عاجزی اور تواضع کی بات ہے. یقیناً یہ یقین صرف ہے, لیکن اگر طالب علم اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں استاد کی عاجزی کا اور اس کے تواضع والے رویے کا, تو پھر وہاں استاد کا کیا رویہ بننا چاہیے؟ یہ آن دی اسپاٹ جو ہے نا, آن دی اسپاٹ یہ بچے کا مزاج دیکھ کر اور اس کا رویہ دیکھ کر اس کے ساتھ سختی والا رویہ بھی اپنایا جا سکتا ہے. میری جس بہن نے بھی ادھر سے سوال پوچھا ہے, تو یہ چیز آپ اس کو اس بچے کی جو اصل مزاج ہے نا اس کے ساتھ آپ اس کا رویہ چینج کر سکتے ہیں اور کر لینا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ نے دیکھیے آپ کی مثالیں اتنی زیادہ موجود ہیں, آپ نے پیار سے بھی بڑی باتیں سمجھائی ہیں, غصے سے بھی سمجھائی ہیں, ڈانٹ کے بھی سمجھائی ہیں. تو یہ تدریس کے سارے طریقے موجود ہیں. تو بندہ ذاتی طور پہ اس کی نیت, اس کی کیفیت عاجزی انکساری والی ضرور ہو, لیکن زجر توبیخ کے لیے جو ہے نا وہ ہونا چاہیے, اس کے بغیر علم سیکھا نہیں جاتا. یہ چارجر لیپ ٹاپ کا دیں. آپ نے کہا کہ ہر حالت میں حکمت سے سوچ جانتے ہیں. جیسے آج ایک بہن نے پرائز بانڈ کے حوالے سے مجھے پڑھنے کے لیے بہن آئی ہے اور وہ پرائز بانڈ کے حوالے سے سوال کر رہا ہے, ہم نے اسے بتانا ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ایک دم سے ہم اسے آرام کا خطہ دے دیتے ہیں اور پھر کیا ہے کہ دوبارہ وہ کلاس میں ہی نہیں آتا ہے, تو یہ سچ حکمت سے کیسے بیان کریں؟ دیکھیے اس میں بات یہ ہے کہ جس طرح ہم ہر لیول کے اسٹوڈنٹ کو مختلف اعتبار سے گائیڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ احادیث کا علم پڑھ رہے ہیں نا تو ہم اس کو آداب سے احادیث سکھاتے ہیں. آداب کی احادیث جو ہوتی ہیں اس کو سب سے پہلے سکھاتے ہیں, آہستہ آہستہ اس کو معاملات کی طرف پھر عبادات کی طرف لے کے جاتے ہیں جس میں پیوریفیکیشن کے بھی اور ناپاکی کے بھی مسائل ہوتے ہیں, سارے ہوتے ہیں. اچھا, اسی طرح ہی جب ہم یہ جو گریڈ وائز چیزیں پڑھاتے ہیں نا اس میں کوئی اسٹوڈنٹ پہلے دن آیا ہے نا تو یقینی بات ہے آپ کے سلیبس میں وہ چیزیں شامل ابتدا میں ہیں یا نہیں ہیں, یہ تو ادارہ انسٹیٹیوشن ٹو انسٹیٹیوشن ویری کرتا ہے. تو وہ حلال حرام کا فتویٰ جو ہے نا اس کو فوری دینے کی بجائے اس کو 2 پوائنٹ آف ویوز بتائیں, کیونکہ یہ جو ادارے آپ کا ہے یا اس طرح کے جو ادارے ہیں نا ان کی خاصیت یہ ہوتی ہے
ان کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرنے سے ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں کہ کہیں ہمارے اوپر اس چیز کا ٹیگ نہ لگ جائے. تو آپ اس کو پوائنٹ آف ویوز بتائیں کہ علماء اس حوالے سے یہ کہتے ہیں. اپنی طرف سے فتویٰ فوری نہ دیجیے گا. وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ ہارش رویہ اس کا ہوگا. آپ کو وہ فینیٹک مائنڈیڈ سمجھ کر ڈیفینیٹلی وہ آپ کے ادارے سے پیچھے ہٹیں گے. آپ اس کو بتائیں کہ علماء کا اس بارے میں موقف یہ ہے. تو اگر آپ اس سے ویری کرتے ہیں نا تو ہم ان کو یہ دلائل کرتے ہیں تو وہ اس کی دلائل کی روشنی میں آپ کا پوائنٹ آف ویو دیکھ لیں گے کہ شاید گنجائش نکلتی ہے یا نہیں نکلتی. علماء بتائیں گے. تو یہ چیز جو ہے نا اپنے سر سے اتار کر بڑے علماء کی طرف اس کو رجوع کروائیے. جس طرح وہ سیکھیں گے ان میں پختگی آئے گی انشاءاللہ. پھر حق کو قبول کرنے کی انشاءاللہ آہستہ آہستہ اللہ اس کو انشاءاللہ ضرور ہوگی. یہ اگلا سوال یہ ہے کہ خانقاہ اقامت دین کی ذمہ داری ہے زیادہ ہی مردوں پہ. آپ کی جتنی ذمہ داری جہاں جہاں پہ آپ ایڈجسٹ ہیں آپ کی وہاں پر ہے. جتنا دیکھیے جورسڈکشن آپ کا کتنا ہے وہ آپ کے اپنا پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. اگر آپ صرف گھریلو خاتون ہیں تو گھر میں بچوں کی تربیت کرنا اور گھر کی نگہداشت کرنا یہی آپ کے لیے ضروری ہے. تو دوسرے نمبر پہ اگر آپ کسی ادارہ سے وابستہ ہیں تو ادارے کی وہ تمام وہ باتیں جو شرعی اقدار کے اندر ہیں اس کو آپ تسلیم کریں. اور آپ کے اندر جتنی چیزیں ہیں جس کو آپ جہاں پہ مینیپولیٹ کر سکتی ہیں اپنا اختیار استعمال کر سکتے ہیں کریں. میں اگر کلاس میں انگلش لٹریچر کی کلاس میں بچیوں کو سب کے سروں میں دوپٹے دلا سکتا ہوں مرد ہو کے لیے تو آپ خواتین مجھ سے زیادہ بہتر یہ کام کر سکتے ہیں. اچھا یہ ہے آج ہم بچوں کو بہت کوشش کرتے ہیں کہ دینی تربیت کریں لیکن باپ کاروباری ہے تو بچوں کا دھیان کاروبار کے لیے جاتا ہے. ان کو کیسے دین پہ لایا جائے. بچپن میں آدمی مسجد کے نمازی اذکار کے پابند اور رات کو قرآن کا واقعہ سن کر سونے والے اتنا نماز بھی مشکل سے پڑھ رہی. یہ باتیں ٹھیک ہیں. حالات نے اصل میں جس طرح آپ کو میں نے یہ خود بات شیئر کی ہے نا کہ یہ حالات نے ہمیں اس طرف کا عادی بنا لیا ہے کہ دین کا رجحان سیکھنے کا رجحان اور اس کو بیان کرنے کا اور پھر سننے کا رجحان یہ بہت کم پڑ گیا. آپ تصور کریں کل میرا ایک مسجد میں درس تھا. یہ ہمارے بھائی ہیں عبداللہ بھائی یہ اسلامی سیری والے جنہوں نے ابھی ریکارڈنگ کی یہ میرا درس ریکارڈ کرتے ہیں جمعہ بھی کرتے ہیں میرا. تو وہاں پہ نا یہ انہوں نے پچھلے مہینے جو درس ریکارڈ کیا مہینے کا اپنی جمعہ میں رحمت مسجد ریاستہ آباد مولانا کو یہ ساری وہاں پہ تقریب ہے. تو وہاں پہ نا پچھلی مرتبہ کچھ بندے کم تھے. انہوں نے کہا یار اگلی مرتبہ کوئی نا ریفریشمنٹ کا انتظام کریں بندے بڑھتے ہیں. انہوں نے اس مرتبہ صرف نیسلے کا جوس پلایا ہے. ڈبل بندے ہو گئے. یہ ڈبل بندے ہو گئے. تو یہ بچوں کو نا لالچ دینا شروع کریں کہ بچوں کو ہم یہ جو کہتے ہیں آپ گھر میں رہیں ہم آپ کو فلانی چیز لا کے دیں گے تو ہم شاپنگ کریں. تو بچوں کو اس طرح بنائیں کہ آپ 5 نمازیں پڑھیں آپ کو اتنے پیسے زیادہ دیں گے فلان چیز زیادہ دیں گے. بچوں کو عادی بنانے کے لیے سچی بات ہے بہت ہی مشکل کام ہوا پڑا ہے. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میرے 2 بچے مسجد میں جانے والے ابھی عادی بنے جو فجر سے نکل جاتا ہے. تو یہ مشکل کام ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ لیکن اس میں سب سے بڑا کردار والد کا ہے کہ وہ نماز کے لیے جاتا ہے کہ نہیں جاتا. دیکھیں یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ باپ کاروباری باپ سمجھ مگر گھر نہیں ہوتا. آپ کیوں رات 1 بجے 2 بجے سوتے ہیں. باپ کو ٹائم پہ اس کے باپ کو عادی بنائیں کہ وہ ٹائم پہ گھر آئے اور ٹائم پہ گھر آ کر وہ بچوں کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارے اور صبح فجر کے لیے اٹھے بچوں کو لے کر یہ کام اپنے قافلوں سے کروائیں. اور یہ چیز آپ کی ذمہ داری ہے. اگر یہ نہیں کر سکی تو یہ آپ اس میں کوتاہ ہیں کیونکہ آپ نے فرمایا رحم اللہ امرأۃ اللہ اس پہ رحمت نازل فرمائی اس خاتون پہ کہ جو صبح اٹھی اس نے اپنے خامد کو اٹھایا. خامد نہیں اٹھا تو اس نے اس کے اوپر پانی کے چھینٹے ڈال کے اس کو اٹھایا. اگر آپ رحمت لینا چاہتی ہیں تو اس حدیث پہ عمل کریں. عورت شوہر کی طرف سے ملنے والے سارے حصے کو اللہ کی راہ میں دے سکتی ہے یا تیسرا حصہ دینا ہوگا. یہ اللہ کی راہ سے مراد کیا ہے. اللہ کی راہ سے یہ میں اس بہن سے پہلے اس کو جسٹیفائی کروا دوں. اللہ کی راہ کیا ہے. اگر آپ حصے جو ہے نا شرعی حصے آپ پراپرلی جائیداد کے حصے دے سکتی ہے تو زندگی میں تو وراثت ہوتی کوئی نہیں ہے. زندگی میں تو وراثت تقسیم ہی نہیں ہوتی کیونکہ شرعی طور پہ اگر وراثت کا ٹرمینالوجی آپ نے اطلاق کرنی ہے تو وہ تو موت کے ساتھ متعلق ہے. زندگی میں جو بھی ہوگا وہ ہبہ ہوگا وہ گفٹ ہوتا ہے. وہ چاہے جائیدادیں ہو جائیں وہ پلاٹ ہو جائیں زمینیں ہو جائیں کچھ بھی ہو جائیں. لیکن یہ سوال یہ واضح نہیں ہے
کہ عورت شوہر کی طرف سے ملنے والے سارے حصے کو اللہ کی راہ میں دے سکتی ہے؟ شوہر کی طرف سے کون سا حصہ ملتا ہے؟ مہر ملتا ہے، اس کے علاوہ کوئی حصہ نہیں ہے، بتائیں کون؟ یہ لکھے نا وراثتی حصہ لکھے کہ شوہر جو وراثت ملتی ہے. دیکھیے اگر اولاد شوہر سے اگر اولاد ہے اس کی تو پھر 8واں حصہ ہے، اولاد نہیں ہے تو 4تھا حصہ ہے بیوی کا. تو شریعت نے اس کو اختیار کس اعتبار سے دیا؟ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ بھائیوں کی دھمکیوں میں آ کر ہے نا کہ ہم نے ملنا بھی ہے، پھر نہیں ملا جانا، ایسے نہیں ہونا، یہ نہیں ہونا، دھمکیوں میں کم ہے، اپنے پیسے پورے کریں آپ. تو اس میں جتنا پھر آپ کا دل کرے نا اس کو اتنا تھوڑا بہت گفٹ لے لیں. یہ بھائی بعد میں کچھ نہیں بنتے. آپ کے اوپر مصیبت آنی ہے، انہوں نے چپ کر کے اپنی بیوی کے پیچھے لا کے سائڈ پہ ہو جانا ہے. اوکے ہمارے بچے جوان ہوں گے، ہم نے ان کا یہ کرنا ہے. انہوں نے آپ کو ایک سلائی مشین بھی بعد میں لے کے دینی، اپنے پیسے پورے کرو، اپنے کوئی نہیں چھوڑنے اپنے پیسے. جی نماز میں کوئی صورت دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ ایک منٹ. نماز میں کوئی صورت دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ محدثین والے سوالوں میں سے نہ پوچھیں. نماز میں صورت ہم تو قرآن بھی کسی کو کھولنے دیتے تراویحوں میں کہ آپ جو ہے نا قرآن کریم کا جو استمتاع ہے آپ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں کہ اس میں اس عمل کی خلاف ورزی ہوتی ہے. قرآن سنتے نہیں، اب دیکھتے ہیں. نماز میں دھیان آپ کا نیچے ہونا چاہیے، وہ آپ کو قرآن پہ ہوتا ہے. آپ کو سننا ہے، وہ آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ اوور لیپ ہو جاتا ہے اگر آپ حافظ نہیں ہیں، وہ آپ کو نیا مسئلہ بنے گا کہ وہ ہم ایسے ہی اس کو جائز نہیں سمجھیں. جی آپ پوچھیں. میرا سوال یہ تھا کہ جو یہ آخری سوال ہے. شوہر کا 5 سال ہوتا ہے، وہ جو 3 کو حصہ ملا وہ مسجد کو دینا چاہیے. کس کو؟ مسجد کو. تو وہ اپنا سارا حصہ دے گی، اس کے علاوہ بھی وہ ملتا ہے یا پھر تیسرا حصہ دینا ہوگا؟ دیکھیے علماء محتاط طریقہ اس میں یہ بتاتے ہیں. دیکھیے خاتون اپنے طور پہ سب کی مالک اس وقت ہوتی ہے، اس کی اولاد ہے. آپ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ اگر آپ اپنی اولاد کو چھوڑ کے جاتے ہیں اس کیفیت میں کہ وہ لوگوں سے بعد میں مانگتے پھرے، ایسا مت چھوڑ کے جائیے. خاتون کو سوچنا چاہیے کہ اگر میری اولاد ہے تو میں سارا کچھ اللہ کے راستے میں نہ دے دوں، بعد میں ان کے پاس بچے پوچھنا. کیونکہ خاتون لکھوا کے نہیں آئی کہ میں نے اتنے سال اب زندہ رہنا ہے. اگر اس کو خامن چلا گیا ہے نا تو ممکن ہے اس نے دعا کی ہو کہ مجھ سے ہفتہ بعد میری بیوی بھی میرے پاس آ جائے، تو وہ بھی جا سکتی ہے. تو اس لیے اپنے بیوی کے اپنے بچوں کے لیے اس کو کچھ چھوڑنا چاہیے. کہ زندگی کسی کی بھی جو ہے نا فکس نہیں ہے، جو ہمیں پتہ ہو فکس ٹائم کا، تو اس کو یہ کام کرنا چاہیے. اولاد کے لیے چھوڑنا چاہیے. کوشش کرے. علماء محتاط طریقہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کو 33% یعنی تیسرا حصہ جو ہے نا وہ کوشش کرنی چاہیے، اتنا ہی دے، باقی اپنی اولاد کے لیے ریزرو کرتے ہیں. جی آپ کا بہت شکریہ. آپ نے تھینک یو فار یور پیشنٹ لسننگ کہ آپ نے صبر آزما. بورنگ لیکچر میرا آپ نے سنا تو میں نے آپ کو فضول باتیں درمیان میں کی ہیں، وہ آپ نے میری بہنوں نے برداشت کی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے. اللہ آپ کو دین کی مبلغات بنائے اور دین کی سربلندی کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو وقف کرے اور ہماری محنت کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.